السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اور سامعین، ختم نبوت لائیو گفتگو پروگرام لے کر ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ جس طرح پہلے بھی ہم مختلف ویڈیوز پر تبصرے کرتے ہیں، اعتراضات کے جوابات دیتے ہیں اور احمدی مسلمانوں کے عقائد پیش کرتے ہیں، اسی طرح اب بھی ہم یہ ایک چھوٹا سا پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ کوئی 1 گھنٹے کی ویڈیو ہے۔ 2 پروگرام یہ تنظیم اسلامی جو کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی تنظیم ہے، جماعت ہے، ان کی طرف سے کیے گئے ہیں۔ ان میں سے پہلے پروگرام پر آج ہم تبصرہ کریں گے اور دوسرے پروگرام پر ہم پھر کسی وقت کوشش کریں گے کہ تبصرہ کیا جائے۔ جی، تو ہم نے پروگرام جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا تعارف کروا دیا ہے کہ یہ تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب کی ایک تنظیم ہے۔ اس نے جماعت احمدیہ کے خلاف 1 گھنٹے کا تقریباً پروگرام، 2 پروگرام کیے ہیں 1 1 گھنٹے کے، اور پہلے پروگرام پر آج ہم تبصرہ کریں گے، دوسرے پروگرام پر ہم پھر کسی دن تبصرہ کریں گے۔ پہلے پروگرام میں یہ 4 جو ان کے مہمان ہیں وہ شریک ہوئے ہیں، جن میں سے جو ہے اکثر میرا خیال ہے کہ دیوبندی ہیں، اور یہ جو داڑھی والے صاحب ہیں یہ وہابی لگ رہے ہیں، اور یہ پنجاب یونیورسٹی میں اسلامیات کے شعبے کے ڈین ہیں، یعنی کہ ہیڈ ہیں اسلامیات کے شعبے کے پنجاب یونیورسٹی کے اندر۔ یہ متین خالد صاحب دیوبندی ہیں، انتہائی گندی زبان کے مالک ہیں اور انتہائی گندی ذہنیت کے بھی مالک ہیں۔ تو یہ ہیں، یہ بھی جو اعتراض کریں گے دیکھیں گے، یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کو ماننے والے ہیں، اور یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا تعلق جو ہے وہ رہا ہے جماعت اسلامی سے، اور جماعت اسلامی اصل میں دیوبندیوں کی جماعت تھی، اور بعد میں ان کے پھر اختلافات ہوئے تو وہ مختلف سیاسی صورتحال بنتی ہے، لیکن ان کے بنیادی عقائد جو ہیں وہ دیوبندیوں سے ملتے جلتے ہیں۔ یہ کوئی پروفیسر اپنے آپ کے نام کے ساتھ انہوں نے لکھا ہوا تھا، انہوں نے بھی وہی رٹے رٹائے جھوٹ جو ہیں وہ بولے ہیں، ان کو بھی ہم دیکھیں گے اور اس کا مختصر جواب جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو ویڈیو جو ہے وہ ہماری یوٹیوب پر اور فیس بک ایک پیج احمدی مسلم .de پر چل رہی ہے، اور اس کے علاوہ میرا ایک اکاؤنٹ ہے فیس بک پر، اس پر بھی یہ لائیو چل رہی ہے۔ تو امید ہے آپ کو آواز وغیرہ صاف آ رہی ہوگی۔ جو دوست اگر آواز نہیں آ رہی، ٹھیک نہیں آ رہی، یا اس میں کوئی مسئلہ ہے تو دوست جو ہیں وہ لکھ کر بتا سکتے ہیں کہ جی آواز میں مسئلہ ہے یا کوئی اس طرح کا اگر سلسلہ ہے۔ تو اس میں ہم یہ ویڈیو جو ہے یہ آپ کو ابھی سناتے ہیں اور پھر اس پر تبصرہ کریں گے۔ زمانے کی قسم تمام یہ تھوڑا سا پرومو سا چلتا ہے شروع میں، اس کو ہم دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان کی آواز جو ہے یہ دیکھیں، یہ پروگرام کا نام انہوں نے رکھا ہے، پروگرام ہے زمانہ گواہ ہے، اور اس کے اندر جو سیریز انہوں نے چلائی ہے وہ ہے رد قادیانیت کے عقلی دلائل۔ تو اصل میں ان کا مقصد یہی ہے کہ آج کل جو جماعت، جو عموماً پاکستان کے اندر حالات خراب ہوئے ہیں، اور ناموس رسالت کا بہانہ بنا کر جو ملک میں فساد کیا جا رہا ہے سیاسی مفادات حاصل کرنے کے لیے، اس کو استعمال کیا جائے اور جماعت احمدیہ کے خلاف جھوٹا، نفرت انگیز اور اشتعال انگیز پروپیگنڈا جو ہے وہ کیا جائے، اور اس سے جو ہے وہ سیاسی مفادات حاصل کیے جائیں۔ تو یہی ان کا مقصد جو ہے وہ ازل سے رہا ہے۔ تو اسی مقصد کے تحت انہوں نے سوچا کہ چلو آج کل حالات خراب ہیں، اور گورنمنٹ جو ہے وہ پہلے بھی جماعت احمدیہ کے خلاف جو جھوٹا اور نفرت انگیز پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اس پر آپ کو پتہ ہے کہ کوئی ایکشن نہیں لیتی، اور اس کو وہ استعمال کرتے ہیں پھر جماعت احمدیہ کے خلاف وہی جھوٹا پروپیگنڈا دوبارہ کرنے کے لیے جس کو یہ پہلے بھی کرتے رہے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں، اس کے بعد اس کا جواب آپ کو دیں گے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسے عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے، اور تحفظ ناموس رسالت ہر مسلمان کا اولین فریضہ ہے، جس کی ادائیگی ہر کلمہ گو اپنی عزت و آبرو اور جان و مال کی پرواہ کیے بغیر پورے جذبہ ایمانی کے ساتھ کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس سلسلے میں اگر اس نے کسی قسم کی کمی کوتاہی کی تو وہ اپنے قیمتی ایمان کی دولت سے محروم ہو جائے گا۔ مولانا ظفر علی خان نے اس ساری صورتحال کو بڑے خوبصورت انداز میں ترجمانی کی ہے۔ نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بدخواہ کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اس پر مختصر سا تبصرہ کر کے پھر آگے چلتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عزت کی بات آئے تو ہمیں کٹ مرنا چاہیے۔
تو ان سے پتہ نہیں یہ ابھی تک مرے کیوں نہیں ہیں، حالانکہ فرانس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ اللہ کارٹون بنا کر اپنی آفیشیل بلڈنگز کے اوپر لگائے تھے، اور یہ یہاں بیٹھ کر یہودیوں کی یوٹیوب اور فیس بک پر پروگرام کر رہے ہیں، تو وہاں جا کے کٹتے اور مرتے کیوں نہیں؟ تو یہ صرف جھوٹے بہانے ہیں ان کے کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر مرنے کے لیے تیار ہیں۔ ویسے بھی احمدی مسلمان تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو انہوں نے جھوٹے الزامات لگائے ہوئے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت جو انہوں نے اچھالی ہوئی ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل تعلیم کی طرف بلاتے ہیں، اصل سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو یہ ناموس رسالت کا صرف ایک بہانہ ہے، اصل مقصد ان کا یہی ہے کہ احمدی مسلمان چونکہ سیاسی طور پر کمزور ہیں اور پاکستان کی حکومت جو ہے وہ بھی احمدی مسلمانوں کو دبانے میں پیش ہوتی ہے، تو اس لیے بس یہ احمدی مسلمانوں کا بہانہ بنا کر کسی طرح چندہ وغیرہ اکٹھا کیا جائے، عوام کو مشتعل کیا جائے اور اپنے سیاسی مفادات حاصل کیے جائیں۔ آگے سنتے ہیں جی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کلمہ طیبہ کی بنیاد پر قائم ہونے والی ایک نظریاتی ریاست ہے، جس کی پارلیمنٹ نے ایک تاریخ ساتھ یہ ان کا تعلق ہے جماعت اسلامی سے، ڈاکٹر اسرار صاحب کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا، اور جماعت اسلامی وہ جماعت تھی جس نے پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی۔ یہ مودودی صاحب جو تھے وہ تو پاکستان بننے کے مخالف تھے، وہ تو کانگریس پارٹی کے ساتھ تھے اور پاکستان کے بننے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، وہ تو کہتے تھے کہ ہندوستان کے ساتھ اکٹھا رہیں۔ تو اگر یہ کلمہ طیبہ کے نام پر بن رہا تھا تو پھر جو پاکستان کا مخالف تھا وہ ظاہری بات ہے کلمہ طیبہ کا بھی مخالف تھا۔ تو کل جو لوگ پاکستان کے دشمن تھے، پاکستان کے مخالف تھے اور پاکستان نہ بنے اس کے لیے انہوں نے انتہائی کوشش کی ہے، آج جب پاکستان بن گیا ہے اور وہ احمدی مسلمان جماعت جو پاکستان کے بنانے میں پیش تھی اور اس نے بہت زیادہ کردار اس صورت میں ادا کیا ہے کہ وہ پاکستان بنایا جائے، اور ان سارے لوگوں کی دشمنی بھی احمدی مسلمانوں سے اس کی بنیاد بھی یہی تھی، کیونکہ سب سے پہلے جو سیاسی طور پر احمدی مسلمانوں کے خلاف منظم طور پر پراپیگنڈا کرنے والی دیوبندی جماعت تھی وہ احراری جماعت تھی، اور وہ کانگریس سے نکلی تھی، اور کانگریس نے وہ اسی لیے بنائی تھی کہ چونکہ احمدی مسلمان جو ہیں وہ مسلم لیگ کا ساتھ دے رہے ہیں، تو سیاسی طور پر چونکہ یہ تعداد میں اتنے زیادہ نہیں ہیں تو سیاسی طور پر ان کے خلاف پراپیگنڈا کیا جائے اور کسی طرح مسلمانوں کو ان سے متنفر کر دیا جائے۔ تو وہ ناکام رہے، ان کی کوششوں کے باوجود جب پاکستان بن گیا اور احمدی مسلمانوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور بہت اچھا کردار ادا کیا، تو آج تک یہ احمدی مسلمانوں کے خلاف جو پروپیگنڈا کرتے ہیں اس کا یہی مقصد ہے کہ احمدی مسلمانوں کو پاکستان کی ترقی میں جو بہترین کردار ادا کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ، ان کو کسی طرح نظام میں سے نکال دیا جائے تاکہ یہ چور ڈاکو ڈکیت سارے اکٹھے ہو کر پاکستان کو آرام سے لوٹ سکے۔ تو آئیے آگے سنتے ہیں، یہ پاکستان کے بڑے محب بنے ہوئے ہیں ابھی، تو یہ لوگوں کو یہ تاریخ کیوں نہیں بتاتے کہ ان کے بڑے جو تھے وہ پاکستان بنانے کے سخت دشمن تھے۔ فیصلے کے ذریعے 7 ستمبر 1974 کو قادیانیوں کو متفقہ طور پر غیر مسلم قرار دے دیا تھا۔ اس دن سے لے کر آج تک قادیانی پوری دنیا میں اپنے عقیدے کو اسلام کے طور پر پیش کر کے فتنہ و فساد کا سبب بن رہے اور پوری مسلم دنیا کو ذہنی اذیت سے دوچار بھی کر رہے ہیں۔ پاکستان سمیت دنیا کی کئی ممالک کی اعلیٰ عدالتیں بھی قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے چکی ہیں۔ ہم آج کے پروگرام میں آئینی، قانونی اور شرعی دلائل سے بالکل ہٹ کر رد قادیانیت کے صرف عقلی دلائل آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، کسی قدر حساس لیکن اس انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کے لیے آج ہم نے ڈاکٹر محمد عارف صدیقی، جناب محمد متین خالد صاحب، جناب مرزا ایوب بیگ صاحب اور پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب کو مدعو کیا ہے۔ آئیے ان کے خیالات سے مستفیض ہوتے ہیں۔ رد قادیانیت کے جو عقلی دلائل ہیں اس کے حوالے سے کچھ ایک دو باتیں میرے ذہن میں ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ سوچنی چاہیے کہ نبوت اور رسالت کا جو منصب ہے وہ حالات کا تقاضا ہوتا ہے۔ جب ہم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو ایک خاص طرح کے حالات ہیں جو نبوت کا اور رسالت کا تقاضا کر رہے ہوتے ہیں، جس کے بعد کوئی نبی اور رسول آتا ہے۔ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے وہ ہر اعتبار سے مکمل ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، لہذا نہ تو کوئی کسی کتاب میں تحریف ہوئی ہے کہ کسی نئے نبی کی ضرورت پیش آئے، نہ ہی کہ لوگ جو ہیں وہ نبی کو ماننا چھوڑ گئے ہوں تو ان کو بھولا ہوا سبق یاد دلانے کے لیے پھر سے کسی نئے نبی کی ضرورت ہو۔ اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت بھی عالمگیر ہے
اچھا، ابھی یہ جو آئے ہیں یہ نیچے لکھا ہوا ہے ڈاکٹر محمد حماد لکھوی، ڈین فیکلٹی آف اسلامک سٹڈیز پنجاب یونیورسٹی، یہ کہہ رہے ہیں جی ابھی مسلمانوں کے حالات خراب نہیں ہوئے کہ دوبارہ ان کی اصلاح کے لیے کسی کی ضرورت پڑے۔ اب ہر عقل مند اور باشعور بندہ ان کی اس بات کے جھوٹے اور غلط ہونے کی گواہی دے گا۔ عقلی دلیلیں یہ دینے آئے ہیں احمدی مسلمانوں کے غلط ہونے کی، اور ان کی اپنی عقل آپ دیکھیں کہ یہ پاکستان، باقی ملکوں کو تو چھوڑیں وہاں کیا حشر ہو رہا ہے، خود پاکستان کے اندر جو اخلاقی حالت ان نام نہاد مسلمانوں کی ہوئی ہے، کوئی بندہ بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ کوئی بندہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں پاکستان کے اندر جو اخلاقی حالت ہے مسلمان کہلانے والوں کی وہ بہت اچھی ہے۔ بالکل دنیا کی بدترین قوموں میں سے ایک قوم ہے پاکستان۔ دنیا کی کوئی برائی نہیں جو ان میں نہیں پائی جاتی، جس میں لوٹ گسوٹ، چوری، ڈاکے مارنا، دوائیوں میں ملاوٹ کرنا، دودھ میں ملاوٹ کرنا، بدکاری کرنا، مسجدوں کے اندر چھوٹے بچوں سے بدکاری کرنا، لاشوں کو قبروں سے نکال کر ان سے بدکاری کرنا۔ اگر ابھی بھی یہ گمراہی نہیں ہے اور لوگ جو ہیں ان کو اتنی سخت گمراہی کے بعد بھی کسی مسئلے کی ضرورت نہیں ہے، کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر وہ کون سے حالات تھے جو پچھلی امتوں پر آئے تھے؟ چھوٹی چھوٹی کوئی قوم ملاوٹ کرتی تھی تو اللہ ان کی طرف نبی بھیجتا تھا، ان کی طرف عذاب بھیجتا تھا۔ کوئی قوم لواطت میں ہو جاتی تھی یا جو جنسی بے راہ روی میں مشغول ہو جاتی تھی تو اللہ نبی بھیجتا تھا اور ان کو ان کی اصلاح کے لیے کوشش اللہ تعالیٰ کرتا تھا۔ اگر نہیں وہ اصلاح کی طرف آتے تھے اللہ ان پر عذاب بھیجتا تھا۔ تو کون سی دنیا کی برائی ہے جو اس پاکستان میں مسلمان کہلانے والی اس قوم کے اندر نہیں پائی جاتی؟ تو یہ ڈاکٹر صاحب اتنی لمبی داڑھی رکھ کر تو جھوٹ ایسے بول رہے ہیں کہ جیسے عوام کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اگر یہ اللہ رسول کے لیے آئے ہیں، یہاں اللہ اور رسول کی دعوت دینے آئے ہیں، تو کیا اللہ رسول نے یہ سکھایا ہے کہ جا کے جھوٹ بولو؟ یہ تو نبی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہی لوگوں نے یہ شعر لکھے تھے، رہا دین باقی نہ اسلام باقی، بس ایک رہ گیا دین کا نام باقی۔ خود جن کو یہ حکیم الامت کہتے ہیں اور پتہ نہیں مصور پاکستان کہتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کی بڑی بری حالت ہو گئی ہے، کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود۔ تو وہ مسلمان جن کی پچھلے 100 سال سے زیادہ عرصے سے اتنی بری حالت ہوئی ہے، اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں نہیں جی مسلمانوں کو تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے، ابھی تو اصلاح کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے نبی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ عقلی دلائل دے رہے ہیں یا عقل کا ماتم کر رہے ہیں؟ اور پھر آپ کی تعلیمات بھی محفوظ صورت میں موجود ہیں۔ جی تعلیمات محفوظ صورت میں موجود ہے، قرآن موجود ہے، اس کے باوجود اتنے بدکار ہیں یہ مسلمان کہلانے والے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا جو ہے وہ یہ وہابی ہیں، وہ آپ پوچھیں دیوبندیوں اور بریلویوں سے کہ وہ محفوظ ہیں یا نہیں محفوظ، آپ شیعہ سے پوچھیں کہ یہ وہابیوں کی جو حدیثیں ہیں یہ محفوظ ہیں یا نہیں محفوظ، تو پتہ تو تب چلے گا کیونکہ یہ سارے احمدی مسلمانوں کے خلاف ایک گروپ بن جاتے ہیں، دیوبندی، وہابی، شیعہ، بریلوی۔ اس لیے جب بھی ہم حالات کا جائزہ لیں گے تو ان سب کو اکٹھا دیکھیں گے، اور ان سب کے جو عقائد ہیں ایک دوسرے کے بارے میں، اس کے بارے میں ہم ضرور تجزیہ کریں گے کہ وہ جو عقائد ہیں ان کے وہ ایک دوسرے کے بارے میں کیا ہیں۔ تو یہ دیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ ہمارے خلاف جب پراپیگنڈا کرتے ہیں تو اس طرح ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے ہم سارے تو مسلمان ہیں اور احمدی جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں۔ تو اس لیے لازمی ہے کہ ان کے اس پراپیگنڈا میں ہم سارے صورتحال کا تجزیہ کریں اور ان سارے کے سارے فرقوں کے جو عقائد ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر ہم کوئی فیصلہ کریں۔ آگے سنتے ہیں جی کیا کہتے ہیں۔ اور قرآن حکیم بھی پوری آب و تاب کے ساتھ اپنی جو علمی اور جو الہامی وجاہت ہے وہ لیے ہوئے موجود ہے، تو ایسے حالات میں قطعاً عقلی طور پر کسی بھی نبی کی ضرورت کا تقاضا موجود نہیں ہے۔ بالکل تقاضا موجود ہے جناب۔ تقاضا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت موجود تھی، اس میں تحریف بھی نہیں ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ یہ خود اس کا ذکر کریں گے اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے پے در پے نبی بھیجے، پے در پے، اور تفسیروں میں لکھا ہے ہزاروں کے حساب سے نبی آئے ہیں حضرت موسیٰ سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک۔ تو شریعت موجود تھی، اس میں کوئی تبدیلی بھی نہیں ہوئی تھی، پھر بھی اللہ نبی بھیج رہا تھا۔ اور تفسیروں میں لکھا ہے ان نبیوں کا مقصد یہ تھا، اور قرآن کریم کی آیت میں بھی یہ ذکر ہے کہ وہ لوگوں کو اس شریعت کے مطابق عمل کرواتے تھے۔
ٹھیک ہے جناب. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہ کہتے ہیں جی شریعت والے نبی تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دونوں بیٹے نبی تھے. حضرت اسماعیل نبی تھے، حضرت اسحاق نبی تھے. حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے بھی نبی تھے. حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف بھی نبی تھے علیہ السلام. تو حضرت ابراہیم نبی ہو گئے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق نبی ہو گئے، حضرت یعقوب نبی ہو گئے، حضرت یوسف نبی ہو گئے. اب مجھے بتائیں کہ یہ عوام جس کو بیچاری کو لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا، اس کو یہ کس طرح چورن بیچتے ہیں، لمبی لمبی سفید داڑیاں رکھ کر جھوٹ بولتے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں، قرآن کی اصل تعلیم سے لوگوں کو دور کرتے ہیں کہ یہ پانچوں کے پانچوں نبی تھے. حضرت ابراہیم نبی، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق نبی، ان کے بیٹے حضرت یعقوب نبی، ان کے بیٹے حضرت یوسف نبی. تو کیوں اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کے فارمولے کے مطابق اللہ کو غلطی لگ گئی کہ جناب وہاں حضرت ابراہیم موجود تھے تو حضرت اسماعیل کی کیا ضرورت تھی، حضرت اسماعیل موجود تھے تو حضرت اسحاق کی کیا ضرورت تھی، حضرت اسحاق نبی تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی، حضرت یعقوب کی کیا ضرورت تھی. تو آپ اللہ سے زیادہ سیانے نہ بنیں. آپ اتنی عقلی دلائل لے کر آ گئے ہیں کہ آپ اللہ کو ہی جھوٹا جو ہے وہ احمدی مسلمانوں کی مخالفت میں یہ اللہ کو جھوٹا کرنا پڑ جائے تو یہ کر دیتے ہیں، لیکن احمدی مسلمانوں کو ضرور انہوں نے مخالفت کرنی ہے. تو میں نے بات کسی حد تک سمجھا دی ہے. حضرت ایک وقت میں کئی نبی موجود تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے. اب کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کوئی کمی تھی جو حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا تھا؟ ظاہری بات ہے کہ کوئی کمی نہیں تھی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کامل تھی، اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے. اور اس کے بعد میں دیکھ لیں حضرت یحییٰ علیہ السلام نبی، حضرت زکریا علیہ السلام نبی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی. تینوں نبی ایک زمانے میں ایک ہی علاقے میں موجود تھے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ان کے خالہ زاد حضرت لوط علیہ السلام بھی نبی تھے. آپ بتائیں آپ کا فارمولہ کہاں گیا کہ جی ایک نبی موجود ہے، اس کی تعلیم موجود ہے تو دوسری نبی کی آنے کی ضرورت ہی نہیں، عقلی طور پر ہے. تو یہ عقل میں فطور ہے آپ کی، اس کی وجہ سے آپ کو یہ باتیں لگتی ہیں. اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں، اسلام کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایک نبی کی تعلیم مکمل اور کامل ہونے کے باوجود بھی دوسرے نبی کی ضرورت ہو سکتی ہے. تو اتنی وضاحت کافی ہے، آگے چلتے ہیں. لہٰذا کوئی شخص بھی دعویٰ کرے تو اس کا دعویٰ اپنے حالات کے اعتبار سے ہی غلط ثابت ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو دعویٰ نبوت، خاص طور پہ مرزا قادیانی کا جو دعویٰ نبوت ہے، اس دعوے کو اگر دیکھیں تو وہ دعویٰ ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوتا رہا ہے، اور جس کا دعویٰ سچا ہوتا ہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بھی ایک بات قرآن حکیم میں فرمائی کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی طرف سے بناتے ہوتے تو پھر آپ قرآن کے اندر بھی بہت سارے تضادات دیکھتے، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ اس کے اندر لوگوں کو بہت سارے اختلافات ملتے. کیوں؟ ظاہر ہے کہ ایک بندے کو یاد نہیں رہتا کہ میں نے کل کیا کہا تھا اور میں آج کیا کہہ رہا ہوں. جو آدمی بناوٹی اور جھوٹی بات کر رہا ہو. اچھا، یہ پہلے کہہ رہے تھے جی ہم قرآن و حدیث سے کوئی دلیل نہیں دیں گے، صرف عقلی دلائل دیں گے. تو ان کا جھوٹ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ اگر عقلی دلائل دینے ہیں تو پھر قرآن کریم کی آیتیں کیوں پڑھ رہے ہو، پھر صرف عقلی دلائل دو. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ان کو اب یہ کہتے ہیں جی جھوٹے کو اپنی بات یاد نہیں رہتی. تو بات تو آپ کو یاد نہیں رہی، پروگرام آپ کا ہے عقلی دلائل اور دے آپ رہے ہیں قرآن کریم کی آیات سے حوالے. تو اس کا بھی میں عرض کر دوں کہ انہوں نے کہا جی تضاد نہیں ہوتا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بھی کسی بات میں تضاد نہیں ہے. جو پوائنٹ یہ بیان کریں گے میں سارے پوائنٹ کو بتا دیتا ہوں، کسی ایک پوائنٹ میں بھی آپس میں تضاد نہیں ہے. جہاں تک دعویٰ کی تبدیلی کا تعلق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہر وقت ایک دعویٰ نہیں تھا. پہلے انہوں نے فرمایا کہ تم مجھے موسیٰ ابن متی، یونس ابن متی سے فضیلت نہ دو، اور بعد میں فرمایا میں تمام نبیوں سے افضل ہوں. ایک یہودی سے لڑائی ہوگی تو فرمایا کہ موسیٰ سے مجھے فضیلت نہ دیا کرو ان کے سامنے، بعد میں کہا جی سب کے سامنے فضیلت دو مجھے. تو یہ تضاد نہیں ہے. یہ تضاد کے لیے 8 شرائط ہیں جو علم کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، جن میں یہ علم ڈسکس ہوتے ہیں. تو وہ 8 شرائط پوری ہوں پھر تضاد پیدا ہوتا ہے. یہ عام یونیورسٹی کا ڈین بن جانے سے سمجھتے ہیں کہ بس سارا کچھ مجھے آ گیا، اب جو بھی جھوٹ میں بولوں گا وہ لوگ مان لیں گے. تو اس طرح نہیں ہوتا. اس کے دعوے کے اندر تضادات ہونا یقینی بات ہے اور فطری اور طبیعی بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب جو اگرچہ نزول کے اعتبار سے 23 برس میں نازل ہوئی تو اس میں کوئی تضاد اور کوئی اختلاف نظر نہیں آتا، اور یہ ایک دلیل کے طور پر قرآن حکیم نے یہ ارشاد فرمایا ہے. اب جب ہم مرزا قادیانی کی نبوت کو دیکھتے ہیں، اس کے دعوی نبوت کو دیکھتے ہیں، تو وہ اپنے نبوت کے دعوے پہ الگ اس کے اندر اختلافات اور تضادات موجود ہیں، لیکن دعوے کے اعتبار سے بھی تضاد موجود ہے کہ یعنی نبوت کا دعویٰ بھی ہمیشہ نہیں رہا،
بلکہ کہیں الوہیت کا دعویٰ ہے، کہیں نبوت کا دعویٰ. ہاں اب دیکھیں یہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے. یہ عقلی دلائل دے رہے ہیں یا جھوٹ کا پلندے کا نام عقلی دلائل رکھا ہوا ہے؟ کہاں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے؟ کہیں بھی دعویٰ نہیں کیا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عیسائی مانتے ہیں کہ وہ خدا ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا انہوں نے تخلیق کی ہے اور وہ ہمیں ہر چیز دیتے ہیں. ٹھیک ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں بھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا. آپ تو اللہ کا نبی ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، اور وہ بھی امتی نبی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ سے کلام کرتا تھا. یہ ان کا دعویٰ تھا. یہ اپنے پاس سے دعوے گھڑ کے ہماری طرف منسوب کرتے ہیں. کیا کوئی احمدی مسلمان ابھی جو مرتد ہو کے باہر جا کے بیٹھے ہیں وہ بھی کبھی یہ نہیں کہتے جی ہم مرزا صاحب کی عبادت کیا کرتے تھے اور اللہ کی جگہ پہ ہم مرزا صاحب کو دنیا کا خالق سمجھتے تھے؟ ظاہری بات ہے کہ جھوٹ کا پلندہ ہے. جھوٹ لمبی لمبی داڑیاں رکھ کر اور بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھ کر یہ لوگ پاکستان میں جھوٹ پھیلاتے ہیں، اور گورنمنٹ نے احمدی مسلمانوں پر پابندی لگائی ہوئی ہے کہ آپ نے ان کا جواب بھی نہیں دینا. تو گورنمنٹ یا تو خود ان کا منہ پکڑے یا احمدی مسلمانوں کو اجازت دے کہ وہ اس طرح کے جھوٹے لمبی لمبی داڑیاں رکھ کر جو عوام کو گمراہ کرتے ہیں ان کا جواب پاکستان کے اندر بیٹھ کر دیا جائے. ہے پھر نبوت کے اندر بھی کبھی ذلی نبوت کا، کبھی بروزی نبوت کا. یہ کبھی ذلی بروزی نبوت کا کیا ہوتا ہے؟ ذلی اور بروزی ایک ہی چیز ہے. ذل کا مطلب ہوتا ہے سایہ اور بروز کا مطلب ہوتا ہے کسی چھپی چیز کو ظاہر کرنا. ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے. آپ تو تضاد بتانے بیٹھے ہیں جی، کبھی دعویٰ کبھی دعویٰ. کبھی نہیں دعویٰ. ایک ہی وقت میں وہ کہتے تھے میں ذلی ہوں بروزی ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل پیروی کی وجہ سے، چونکہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام ہے خدا تعالیٰ اللہ بندے سے کلام کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل پیروی کی وجہ سے یہ انعام دیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرتا تھا، اور اس کا نام ذلی اور بروزی نبوت رکھا. تو کوئی کبھی بھی دعویٰ نہیں بدلا، ایسے ہی بس گنتی پڑھ کے آ گئے ہیں اور وہ سنائی جا رہے ہیں. اور کبھی مہدیت کا دعویٰ ہے، نبوت سے بھی نیچے آ کے. نبوت سے نیچے مہدیت کا کہاں دعویٰ ہے؟ یہ دیکھیں اس قدر یہ لوگ دین سے بے بہرا ہیں کہ قرآن کریم کے اندر خود انبیاء کو بھی مہدی کہا گیا ہے. مہدی کس کو کہتے ہیں؟ مہدی کہتے ہیں ایسے بندے کو جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہو. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو نبی ہیں وہ ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا. تو نبی کو کون ہدایت دیتا ہے ذرا بتا دیں. آپ عقلی دلائل دینے آئے ہیں یا اسلام کو بھی معاذ اللہ جھوٹا ثابت کرنے آئے ہیں؟ کہ آپ کہہ رہے ہیں جی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبیوں کو نہیں کرتا، نبیوں کو ہدایت نہیں دیتا، نبی مہدی نہیں ہوتا. حالانکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی مہدی ہوتا ہے. مہدی کا مطلب ہی ہدایت یافتہ ہے. تو کیا آپ کے مطابق نبی ہدایت یافتہ نہیں ہوتا؟ اور مہدی کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو اسلامیات کا ڈین بنایا کس نے ہے؟ نیچے بڑے فخر سے لکھا ہوا ہے ڈین فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز پنجاب یونیورسٹی. تو جس ملک میں اس طرح کے لوگ اسلامک اسٹڈی کے ڈین ہوں گے، یعنی کہ ہیڈ ہوں گے اسلامک اسٹڈی کے شعبے کے، وہاں عوام کس طرح کی ہوگی؟ کہ جو کہہ رہے ہیں جی نبوت سے مہدویت چھوٹا درجہ ہے، یعنی نبی مہدی نہیں ہوتا. مہدی کا مطلب ہے ہدایت یافتہ نہیں، یعنی نبی ان کی نظر میں ہدایت یافتہ نہیں ہوتا. تو اور کون ہدایت یافتہ ہوتا ہے؟ انہوں نے کیا یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو گمراہ ہو وہ نبی ہوتا ہے اور نبی بن کے پھر اس کو رستہ حاصل ہوتا ہے؟ آگے سنتے ہیں. لہذا اس دعوے کے جو تضادات ہیں یہ از خود اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ یہ دعویٰ غلط ہے، کیونکہ اس کے اندر اتنے اختلافات اور تضادات چونکہ میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ کوئی تضاد نہیں ہے. نبی مہدی بھی ہوتا ہے اور ذل اور بروز میں کوئی فرق نہیں ہے، اور اس لیے یہ جو آپ نے کہا جی دعویٰ اس عقلی طور پر غلط ثابت ہوتا ہے، یہ آپ کی عقل کا فطور ہے. یہ دعوے بالکل درست ہیں اور ان میں آپس میں کوئی تضاد نہیں ہے. کسی سچے دعوے کے اندر چاہے وہ مہدیت کا ہو اور چاہے وہ، اب دیکھیں مسیحیت کی جو بات ہے، مسیح موعود کی جو بات ہے، تو یہ دراصل ایک جھوٹا آدمی جو مختلف مقامات پر مختلف حوالوں سے صرف اور صرف جھوٹ کا سہارا لینا چاہتا ہے، تو وہ اس طرح کے دعوے بھی کرتا ہے اور دعوے کے اندر پھر تضادات بھی لوگوں کے سامنے نمایاں ہوتے ہیں. حالانکہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسیح کو نبی اللہ فرمایا ہے، اور مسیح قرآن کریم کے مطابق وفات پا چکے ہیں. اب دو ہی صورتیں ہیں، یا تو ہم ان حدیثوں کو جھوٹا کہیں کہ وہ بالکل جھوٹی ہیں، جیسا کہ غامدی صاحب اور جیسا کہ ابوالکلام آزاد، جیسا کہ ڈاکٹر ان کے مطابق علامہ اقبال، یہ سارے کہتے تھے وہ جھوٹی حدیثیں ہیں، وہ ایرانیوں نے گھڑی ہوئی خرافات ہیں اور کسی مسیح اور مہدی نے نہیں آنا. یا تو یہ مانیں یا یہ پھر ان کی تعویل کریں، کیونکہ قرآن کہتا ہے وہ وفات پا چکے ہیں.
سر سید احمد خان بھی مانتا تھا کہ یہ ساری جھوٹی حدیثیں ہیں اور قرآن کے مطابق وفات پا چکے ہیں، اب کسی نے نہیں آنا. ہم تو یہ نہیں کہتے کہ یہ جھوٹی حدیثیں ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی تعویل کریں گے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ اس امت کے اندر سے ایک بندہ پیدا ہوگا، جب یہ امت گمراہی کے گڑھوں میں گر جائے گی اور قتل و غارت کا نام اسلام رکھ لے گی، تب اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بھیجے گا جو جا کے ان کو یہ تعلیم دے گا کہ اب چھوڑ دو جہاد کا ہے دوستو خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال. تو وہ بندہ آ کے ان کو کہے گا یہ جو تم قتل و غارت کا نام تم نے جہاد رکھا ہوا ہے اس کو اب چھوڑ دو، اب تبلیغ کے ذریعے دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا دین اور اللہ کا سچا قرآن پہنچاؤ. تو یہ ہے مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث اور پیش گوئیوں کا جس میں آپ نے عیسیٰ ابن مریم کے آنے کی پیش گوئی کی ہے، کیونکہ قرآن کے مطابق تو وہ وفات پا چکے ہیں. ان مولویوں میں سے کوئی بھی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن کے مطابق زندہ ثابت کر دے. تو کیا اس کا نتیجہ ہے کہ ہمیں تعویل کرنی پڑے گی، یا پھر غامدی کی طرح، سر سید احمد خان اقبال اور ابوالکلام آزاد کی طرح مان لیں کہ حضرت عیسیٰ وفات پا چکے ہیں اور کسی نے بھی نہیں آنا، اور یہ سب ایرانی خرافات ہیں. احادیث کو یہ کہتے ہیں جی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہا جی جو حدیث قرآن کے مطابق نہ ہو اس کو کوڑے کی ٹوکری میں پھینکو، تو وہ تو کہتا ہے اقبال کہ یہ ایرانی خرافات ہیں جن کو آپ حدیثیں بناتے ہیں، تو اس کو آپ نے سر کا تاج بنایا ہوا ہے. تو یہ دوگلی پالیسیاں ہیں ان کی، جھوٹ بول کر عوام کو گمراہ کرتے ہیں. آگے سنتے ہیں کیا کہتے ہیں. لہذا آج اگر آپ روحانی خزائن کا آج بھی مطالعہ کریں تو آپ کو دسیوں قسم کے الوہیت کے دعوے آپ کو نظر آئیں گے. ایک بھی الوہیت کا دعویٰ نہیں ہے. یہ دیکھیں نا، یہ عقلی دلائل دینے آئے ہیں، یعنی کہ جھوٹ کے پلندے کا نام انہوں نے عقلی دلائل رکھ لیا ہے. کہاں ہے وہ عقلی دلائل؟ وہ ہمیں دکھائیں بھی تو صحیح نا. آپ کہتے ہیں جی روحانی خزائن میں دسیوں یعنی کہ کئی 20 30 40 دعوے ہیں خدائی کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیے ہیں. تو جب یہ لوگ صریح طور پر جھوٹ بولیں گے اور احمدی مسلمان جب ان کی بات سنیں گے تو ظاہری بات ہے کہ وہ ان کو دیکھ کر ان کو گھن آئے گی کہ لمبی لمبی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، اسلامیات کے دین بنے ہوئے ہیں اور صریح جھوٹ بولتے ہیں جی روحانی خزائن میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے. کوئی ایک بھی دعویٰ نہیں ہے. اور دوسرا کام یہ کر رہے ہیں کہ جھوٹے کے پاؤں، کہتے ہیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. تو چونکہ ان کے پاس یہ جھوٹی بات کر رہے ہیں اس کی کوئی دلیل ہی نہیں. قرآن تو اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ جو بات تم کرو دلیل کے ساتھ کرو، اور سچا وہ ہے جس کے پاس دلیل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر مخالف تمہارا کہتا ہے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں سچا ہوں، تو اسے کہو کہ لاؤ اپنی دلیل لاؤ. تو اگر یہ سچے ہیں تو یہ کوئی دلیل پیش کیوں نہیں کرتے؟ کوئی روحانی خزائن کا کچھ صفحہ نمبر بتائیں، کوئی جلد نمبر بتائیں، اس پر کیا عبارت رہی. کہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں خدا ہوں، اب مکہ کے خدا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کو چھوڑ کر میری عبادت شروع کر دو. اور کہاں انہوں نے دیکھا کہ احمدی مسلمان مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں اور ان کو خدا اور خالق مانتے ہیں اور رازق مانتے ہیں. ہاں یہ بریلوی مانتے ہیں حضرت بابوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل اور سارا کچھ مانتے ہیں اور علم غیب اور یہ وہ، ان پر یہ مشرک ہونے کے فتوے لگاتے ہیں. لیکن احمدی مسلمانوں کا تو ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے، نہ ہی عیسائیوں کی طرح ہم کسی بندے کو سمجھتے ہیں. ہم تو اللہ تعالیٰ کو جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے نبی بنایا اور جو مکہ اور ساری دنیا کا رب ہے اور دنیا کا خالق ہے، ہم اس کو اللہ مانتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں. تو اس قدر صریح جھوٹ جب آپ ایک کمیونٹی کے بارے میں بولیں گے صرف اس لیے کہ آپ لوگوں کو دھوکہ دے کر جھوٹ بول کر گمراہ کر کے ان کو اس کمیونٹی سے نفرت پھیلانا چاہتے ہیں اور اشتعال دلوانا چاہتے ہیں. پاکستان کے حالات پہلے ہی ٹھیک نہیں ہیں اور آپ احمدی مسلمانوں کے خلاف یہ نفرت انگیز پراپیگنڈا کر کے تو بڑی دین کی آپ خدمت کر رہے ہیں جھوٹ بول بول کر. قرآن تو کہتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو اس قدر جھوٹے لوگ جو ہیں وہ کیا دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں؟ بالکل ہی وہ شیطان کی خدمت کر رہے ہیں، کیونکہ شیطان نے کہا تھا کہ قیامت تک میں تیرے لوگوں کو گمراہ کروں گا. تو یہ شیطان کے اولیاء ہیں جو شیطان کی بات کو مانتے ہوئے جھوٹ پھیلا کر ایک پرامن کمیونٹی کے خلاف اور اس امام کے خلاف جو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے دنیا کو جھوٹ سکھا رہے ہیں. دسیوں قسم کے آپ کو نبوت کے دعوے نظر آئیں گے، اور پھر نبوت پہ بھی وہ نہیں ٹھہرا بلکہ اس کے بعد مہدیت اور مسیحیت کا جو دعویٰ ہے وہ اس لیے کہ وہ ساری احادیث اور وہ سارے دلائل جو مسیح کے بارے میں ہیں تاکہ وہ اپنے اوپر اس کا انتباہ کر سکے، یہ صرف اور صرف اپنے دلائل ڈھونڈتے ہوئے اپنے دعوے کو تضادات کا شکار کر بیٹھنے کے مترادف ہے. لہذا یہ دعوے کی نوعیت کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ اٹ سیلف ایک جھوٹ کا پلندہ محسوس ہوتا ہے. اسی طرح نبوت کے لیے جس زبان و بیان کی ضرورت پڑتی ہے
وہ زبان و بیان بہت ہی اعلیٰ زبان ہوتی ہے، اور نبی محترم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکیلی بات نہیں ہے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہر نبی کا جو زبان اور بیان کا شائستہ ہونا ہے، یہ نبوت کے منصب کے لیے ایک لازمی تقاضا ہے۔ کبھی بھی ناشائستہ زبان کسی نبی کے لائق شان نہیں ہو سکتی، جبکہ ہم اگر مرزا قادیانی کی تصانیف آپ دیکھ لیں اور اس کے جتنے بھی حالات آپ پڑھ لیں تو آپ کو اس قدر غلیظ زبان نظر آتی ہے۔ اور جی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان تو بہت شائستہ تھی۔ آپ اپنے مولویوں کی زبان دیکھیں جو انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں استعمال کی ہے۔ آپ وہابی ہیں، آپ اپنے دادے کا بھی ابھی ذکر کریں گے کہ وہ بہت بڑا وہابی تھا۔ ثناء اللہ امرتسری وہابی، محمد حسین بٹالوی وہابی، سعد اللہ لدھیانوی وہابی۔ ان وہابیوں کی وہ گندی اور لچر زبان چیک کریں جو وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف استعمال کرتے تھے۔ اس کے علاوہ نذیر حسین دہلوی ہو یا رشید احمد گنگوہی ہو، جو بھی مخالف تھے وہ انتہائی گندی اور لچر زبان استعمال کرتے تھے۔ آپ ان کو تو انبیاء کا وارث کہتے ہیں، تو وہ کون سے انبیاء کے وارث ہیں جو اتنی گندی زبان استعمال کرتے ہیں؟ ظاہری بات ہے کہ وارث کو اپنے باپ کا ورثہ ملتا ہے۔ اگر وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پچھلے انبیاء کے وارث ہیں تو وہ جو گندی زبان استعمال کرتے ہیں آپ کے مطابق وہ بھی انبیاء کا ورثہ ہے۔ اور مخالف تو انبیاء پر ہمیشہ گندی زبان استعمال کرنے کا الزام لگاتے رہے ہیں۔ جو مکہ کے مشرک تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے اکابر کو جا کے کہتے تھے یہ دیکھو ہمارے خداؤں کو گالیاں دیتا ہے۔ وہاں سب کے الفاظ موجود ہیں وہ اس روایت کے اندر کہ ہمارے خداؤں کو گالیاں دیتا ہے۔ وہ واقعہ بڑا مشہور ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دو گے تو میں نہیں چھوڑوں گا، میں بیان کروں گا کہ تمہارے خداؤں میں کیا کیا غلطیاں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سخت الفاظ استعمال کیے ہیں وہ عین شریعت کے مطابق ہیں۔ قرآن کریم کے اندر کیا یہودیوں کے علماء کو گدھا نہیں کہا گیا؟ کیا قرآن کریم کے اندر کفار کو بدترین مخلوق نہیں کہا گیا؟ کیا بدترین مخلوق سوروں سے بھی بدتر؟ سور بھی تو مخلوق ہے، اس سے بھی بدتر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر، وہ قرآن جو اللہ تعالیٰ خود تو آ کے نہیں دنیا کو بیان کر رہا تھا، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہی وہ بیان کی جا رہی تھی۔ یہودیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ قرآن پڑھ کر سناتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہارے علماء کا حال ایسا ہے جیسے کہ گدھے کے اوپر کتابیں لدی ہوں۔ وہ نبی یہودیوں کا ایک عالم گزرا ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، بلم باور، تو قرآن میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کتے کی مثال ہے۔ تو اب آپ جیسے لوگ جو اسلام دشمن ہیں وہ دشمنوں کو یہ کہنے کا موقع دیتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی اتنی صاف نہیں تھی، اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے بھی آپ ہاتھ دھونا چاہتے ہیں۔ سخت زبان جو ہے وہ انبیاء استعمال کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں ولید ابن جو مغیرہ ہے اس کے بارے میں الفاظ نہیں یہ آئے کہ وہ زنیم ہے، وہ ولد الزنا یعنی حرامی ہے، تو تب تو آپ مخالف کو یہ کہنے کا موقع دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اتنی سخت زبان استعمال کی ہے۔ اور انبیاء اگر پچھلی کتابوں کو بھی آپ مانتے ہیں تو ان میں جا کے دیکھ لیں، تحریف بے شک جتنی مرضی اس میں ہوئی ہے، اس میں کیسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ تو یہ سخت زبان استعمال کرنا، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی 85 سے زیادہ تحریرات ہیں، اس کے علاوہ مکتوبات ہیں، اس کے علاوہ اعلانات و اشتہارات ہیں۔ اگر 10,000 الفاظ میں سے 2 لفظ ایسے نکل آتے ہیں کہ جو سخت کہے جا سکتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی اس کی نبوت ہی چھین لینی چاہیے، یہ بندہ نبی بننے کے قابل ہی نہیں ہے۔ تو پھر آپ کے فارمولے کے مطابق آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخالف کو موقع دے رہے ہیں، وہ کہے جی پھر وہ بھی نبی بننے کے قابل نہیں ہے، پھر قرآن بھی اللہ کا کلام ہونے کے قابل نہیں ہے۔ یہ آپ کون سا معیار بنا رہے ہیں نبوت کا؟ یہ کون سی عقل آپ استعمال کر رہے ہیں کہ کوئی ایک مثال بھی آپ نے نہیں دی، نہ آپ مثال دے رہے ہیں، نہ آپ کوئی کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں، صرف جھوٹ بولتے جا رہے ہیں اور جھوٹے دلائل دیتے جا رہے ہیں۔ دلائل وہ ہیں جو قرآن کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جی قیامت تک کے لیے قرآن ہدایت بن گئی ہے، تو قرآن تو قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، لیکن آپ نے قرآن کا کون سا حوالہ دیا ہے؟ کسی نبی کی نبوت درست ہے یا غلط ہے؟ کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے یا نہیں آیا؟ قرآن نے اس کی کوئی رہنمائی نہیں کی، قرآن نے کوئی معیار پیش نہیں کیا، ایک بھی آپ نے قرآن کی آیت پیش نہیں کی جی قرآن میں سچے نبی کا یہ معیار پیش ہوا ہے، اس کے مطابق ہم پرکھتے ہیں جی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام سچے ہیں یا نہیں سچے۔ اپنے من گھڑت آپ نے معیار پیش کیے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر آپ کی طرح کے جو انبیاء کے منکر پہلے گزرے ہیں ان کی مثال پیش کی گئی ہے کہ وہ نبی کو نہیں مانتے تھے اور کہتے تھے ہم اس کو کیسے نبی مان لیں، یہ تو بازاروں میں پھرتا ہے اور کھانا کھاتا ہے۔ اسی طرح کہ آپ کے جھوٹے اور من گھڑت ان کے معیار تھے اور وہ انبیاء کی نبوت کا انکار کر دیتے تھے کہ وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے جو بازاروں میں پھرے اور کھانا کھائے۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार किया, उन्होंने कहा चलो आसमानों पे चढ़ जाओ, आसमान पे फरिश्तों के हाथों पे कंधों पे हाथ रख के नीचे उतरो, तुम्हारे हाथ में रोशन किताब हो, फिर हम तुझे मानेंगे। तो ये उनके मनगढ़ंत म्यार थे। इसी तरह के मनगढ़ंत आपके म्यार हैं। कुरान ने जो म्यार बताया है वो एक भी आपने पेश नहीं किया। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की सख्त जुबानी को आपने कहा ये नबूवत के ही खिलाफ है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान के जरिए लोगों को सख्त जुबान इस्तेमाल की है, तो आपके म्यार के मुताबिक आप उनकी नबूवत से भी इनकार कर देंगे। आगे सुनते हैं जी। इस कदर घटिया जुबान इस्तेमाल की हुई नजर आती है कि जो आम इंसान के भी शाया निशान नहीं है, चे जाए कि वो किसी नबी के हाँ, ये कहते हैं आम इंसान के भी शाया निशान नहीं है। अब इनके मौलवियों की अगर मैं आपको गंदी और गलीज और घटिया जुबान वो दिखाऊं जो उन्होंने हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के बारे में इस्तेमाल की है, तो वो आप हैरान होंगे कि ये उनको अपने अल्लामे फहामे और अपने मुजद्दद और सारा कुछ मानते हैं। अहमद रज़ा खां बरेलवी का तो फतवा मैं हजारों दफा लोगों को सुना चुका हूं, जिसमें वो कहता है कि देवबंदी वहाबी और शिया इनके माँ बाप का निकाह मुमकिन ही नहीं है। जो भी वो अमल करेंगे आपस में वो ज़नाए खालस होगा, यानी कि सारे देवबंदी वहाबी और शिया के माँ बाप ज़नाकार माअज़ल्लाह हैं, और जो भी औलाद पैदा होगी वो वल्दु ज़ना होगी। ये तो बड़ी अच्छी जुबान इनको लगती है और उसको ये मुजद्दद मानते हैं। ठीक है, ये अगर कहें जी हम नहीं मानते तो आपका ग्रुप है वो, आप कहते हैं जी हमारा ये ग्रुप है, ये देवबंदी वहाबी शिया बरेलवी हम एक ग्रुप है और ये अहमदी मुसलमान इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है, तो आपको फिर उस ग्रुप के सारे चीजें जो हैं वो भी जरा देखनी पड़ेंगी ना, ताकि आपको थोड़ा उससे तसल्ली और तशफ़ी हो। मैं आपको थोड़ी सी मिसाल दिखाता हूं। वैसे तो जो है वो बेशुमार लंबी इसमें गुफ्तगू की जा सकती है, तो ये मैं आपको दिखाता हूं जनाब। ये है मोहम्मद हुसैन बटालवी का अखबार अहले हदीस, उसके अंदर ये देखें गालियां, बेशुमार इस बंदे ने गालियां हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को सरी गालियां दी हैं। अब अगर ये कहें कि नहीं ये गालियां नहीं हैं और ये सख्त जुबानी नहीं है, तो फिर वही बात अगर कोई रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तो ये इसको गाली तो नहीं समझेंगे। बेशुमार, जैसे दज्जाल का लफ्ज है मिसाल के तौर पर, अगर कोई मुखालिफ हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये लफ्ज इस्तेमाल करता है तो इसको गाली समझेंगे या नहीं समझेंगे? यही अल्फाज वो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के बारे में इस्तेमाल करता है सनाउल्लाह अमरसरी अपने उसके अंदर अपने अखबार के अंदर। और एक मिसाल नहीं है, ये देखें ये 400-500 हवाला तो ये आपके सामने नजर आ रहा है, और बेशुमार इसमें हवाला जात है मेरे पास जिसमें मैं ये दिखा सकता हूं कि हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के बारे में कितनी इंतहाई गंदी घटिया जुबान ये इस्तेमाल करते थे। और सादुल्लाह लुधियानवी तो इन सब खबीसों से बड़ा खबीस था, इतनी सख्त, और वो ये वहाबी जो है वो उसको अपने अखबारों की जीनत बनाते थे, उसकी चीजों को अपनी अखबारों में ये छापते थे। तो ये अखबार है, देख लें अहले हदीस, इसमें मुख्तलिफ जगह पर हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के बारे में जो है वो गंदी और घटिया जुबान इस्तेमाल की गई है। तो यहां मैं आपको उसकी मिसाल भी दिखा सकता हूं। मैं अभी देखता हूं यहां, ये देखें ये अखबार अब आपको नजर आ रहा है। तो इसमें दयानंद अखबार को चैलेंज, ठीक है जी, ये पंडित दयानंद था वो हिंदुओं का एक लीडर, उसके बारे में ये कुछ लिखा हुआ है। मैं आपको वो जगह दिखाता हूं जहां हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के बारे में ये सारे इसी तरह हवालाजात बने हुए हैं। थोड़ा इसमें से ढूंढना पड़ता है कि वो अल्लाह का है जिन्होंने ऐसे बहरहाल ये मुझे इसमें से हवाला ढूंढना पड़ेगा। वैसे बेशुमार हवाला जात हैं जिसमें इसने सनाउल्लाह अमरसरी ने हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के बारे में गंदी और घटिया जुबान इस्तेमाल की है, जिसकी मिसाल यहां, बल्कि थोड़ा सा मैं अगर इसको ऐसे भी देखूं, ये आपको भी मैं दिखाता हूं इसको थोड़ा बड़ा करके। ये देखें, ये थोड़ा सा मैं पढ़ूंगा तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, हाँ ये देखें, ये उसने लिखा है कि सच्चे नबी की सदाकत का म्यार कुरान के मुताबिक है लक़द लबिस्तु फीकुम उमरन, यानी कि वो जहां जिंदगी गुजारता है वो लोग उसकी गवाही देते हैं कि वो उसका किरदार कैसा था। मोहम्मद हुसैन बटालवी ने 150 सफ़े का रिव्यू लिखा था किस पर? हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की किताब बराहीन अहमदिया पर, और उसमें उसने बताया था कि ये मेरा बचपन का दोस्त है और मैं इसको जानता हूं, ये बड़ा नेक और परहेजगार बंदा है, और 1400 साल में इतनी इस्लाम की खिदमत किसी ने नहीं की जितनी हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम ने की है। तो वो ये इस उसूल के मुताबिक हजरत मसीह अलैहिस्सलाम की सच्चाई साबित होती है। अच्छा, ये बस 2 मिनट में
میں نظر مار لیتا ہوں اگر مجھے کوئی مل جاتا ہے. ویسے بے شمار مثالیں میں دے سکتا ہوں، بے انتہا بد زبانی. آج آپ دیکھ لیں، پرانی مثالوں کو چھوڑیں، آج بھی ان کے مولوی دیکھ لیں حضرت مرزا غلام احمد قادری علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کتنی گھٹیا، گندی اور نیچ اور پوچھ زبان استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. بہرحال اس پہ وقت جو ہے وہ زیادہ لگ جائے گا، چونکہ ساری ویڈیو پر تبصرہ کرنا مقصود ہے، اس لیے کچھ حصہ ہم اس کا کر لیتے ہیں. تو آگے سنتے ہیں کیا کہتے ہیں. مثال آپ کو دے دی ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ آج بھی ان کے مولوی کس قدر گندی اور لچر زبان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں استعمال کرتے ہیں. تو کیا یہ مولوی ان کو انسان نہیں سمجھتا؟ یہ تو ان کو علامہ فہامہ سمجھتا ہے، اپنا مجدد سمجھتا ہے. انسان تو ایک طرف رہ گئے. ہمیشان ہو، لہذا زبان و بیان اس کا آپ تفصیلی مطالعہ کر سکتے ہیں، یہ بھی اس بات کی وضاحت کرتا ہے. اسی طرح پھر جو کردار ہوتا ہے، نبی اعلیٰ ہوتا ہے، خیر البشر ہوتا ہے، اور نبی کا جو کردار ہے وہ بھی ایک انتہائی اعلیٰ کردار کی نشانی ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو قرآن کا دیا ہوا چیلنج ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے بارے میں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بہترین اور کامل نمونہ اگر کوئی آئیڈیل انسان کا ہو سکتا ہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. لہٰذا جب آپ مرزا کے حالات دیکھ لیں تو وہ بھی آپ کو ایک عام انسان کے حالات بھی نہیں لگتے، ایک عام اچھے انسان کے حالات. اچھا، یہ کہہ رہا ہے جی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو چیلنج قرآن نے کیا ہے، لیکن حضرت مرزا غلام احمد قادری علیہ السلام کے کردار پر ہمیں اعتراض ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا مخالف جو ہیں، جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نہیں مانتے، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو اچھا مانتے ہیں؟ اگر وہ اچھا مانتے ہیں تو یہ شیطانی آیات کتاب جو لکھی ہے سلمان رشدی نے، وہ پاکستان میں بین کیوں کر دی ہے؟ مسلمان ملکوں میں اس پر پابندی کیوں لگا دی ہے؟ وہ بھی تو کردار پر ہی الزام لگا رہا ہے نا، کردار پر اعتراض کر رہا ہے اور اپنے پاس ایک کہانیاں گڑھ کر نہیں سنا رہا. وہ آپ کی تفسیروں اور آپ کی تاریخ کی کتابوں سے اور قرآن کریم سے اور مختلف جگہ سے وہ حوالے لے کر اپنی صورت میں جس طرح آپ اعتراض کرتے ہیں وہ پیش کر رہا ہے. تو آپ نے اس کو واجب القتل کیوں قرار دے رہا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اچھی ہے؟ اور میں مانتا ہوں کہ اچھی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ مخالف جو ہے کیا وہ بھی مانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اچھی ہے؟ وہ تو ہر قسم کا اعتراض کرتا ہے اور آپ اس کے اعتراض کا جواب نہیں دیتے، آپ اس کو واجب القتل قرار دیتے ہیں. پاکستان کے اندر بھی آپ نے قانون بنوایا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے بارے میں کوئی بندہ بات کرے تو وہ واجب القتل ہے. یہی تو بلاسفیمی لا ہے. تو اگر آپ اس اصول کو درست سمجھتے ہیں، دوسروں کے لیے آپ کو یہ قانون یاد آتا ہے، تو پھر غیر مسلموں کو اجازت دے، پاکستان میں عیسائیوں کو، ہندوؤں کو، یہودیوں کو، دہریوں کو اور مسلمان ملحد جو ہیں ان کو اجازت دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر بات کریں. آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا پہ بے شمار ملحد، عیسائی، یہودی، کرسچن سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر گند اچھالتے ہیں. ان کو بھی نہیں لگتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اچھے انسان تھے معاذ اللہ. تو بالکل آپ کی حالت بھی ان جیسی ہے. اگر حضرت نبی مسیح موعود علیہ السلام کے کردار کے بارے میں پوچھنا ہے تو محمد حسین بٹالوی سے پوچھو، جو کہتا ہے کہ میں بچپن سے ان کو جانتا ہوں اور اس نے 150 صفحے کا وہ مضمون لکھا ہے کہ 1400 سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کی کسی نے اتنی خدمت نہیں کی اور میں اس کو جانتا ہوں، بڑا پرہیزگار ہے اور ان کے الہامات کی تصدیقیں وہ کرتا رہا ہے. تو وہ ہے کردار جو نبوت کے دعوے کے بعد تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ صادق و امین کہہ کر پکارا کرتے تھے، قرآن کہتا ہے کہ وہی لوگ ان کو معاذ اللہ کذاب کہہ کر بلاتے تھے کہ یہ کذاب ہے، معاذ اللہ، اللہ پر جھوٹ بولتا ہے، اور اللہ سے جھوٹ بولنے سے زیادہ جھوٹ کون سا ہو سکتا ہے؟ تو یہ الزام وہ لگاتے تھے. آج بھی جو دنیا مسلمان نہیں ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا تو نہیں مانتی، جھوٹا مانتی ہے، اور کردار کے اندر سچ بھی آتا ہے، اور اللہ پر جو بندہ جھوٹ بولے. تو یہ میں کہہ رہا ہوں مخالف جو ہے، مخالف تو کردار ایسے ہی دیکھتا ہے. اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ میری قوم کو بلا کر پوچھیں کہ میرا کردار کیسا ہے. قوم نے گواہی دی بڑا اچھا کردار ہے. انہوں نے کہا میں اعلان کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. تو انہوں نے کہا اس کا تو بڑا گندا کردار ہے. یعنی کہ دعویٰ کرنے سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ اس کا کردار کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں. جب دعویٰ ہو جائے تو پھر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی لوگ جو صادق و امین کہتے تھے وہ کذاب کہہ کر بلانے لگ گئے تھے. تو یہ بات یہ ہوتی ہے عقلی دلیل. اب آپ کی عقل میں کوئی بات نہ گھسے تو وہ الگ بات ہے، لیکن عوام جو بات سن رہی ہے امید ہے ان کو اس بات کی سمجھ آ رہی ہوگی. نہیں لگتے چاہے جائے کہ وہ کسی نبی کے حالات ہوں، لہٰذا اس کا کردار ہی اس بات کے لائق شان نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کسی اس طرح کے دعوے کی کوئی مطابقت قائم ہو سکے. ایک اور بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے حسب نسب. نبی عالی نسب ہوتے ہیں، نبوت کا منصب عام لوگوں میں نہیں آتا، نبوت کا منصب ہمیشہ خاص لوگوں میں آتا ہے.
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ منصب دیکھیں تو پورے عرب کے اندر قریش قبیلہ اور پھر قریش میں سے بنو ہاشم بہت پرومیننٹ قبیلہ تھا، اس کی پہلے سے وہاں معاشرتی طور پر اور سماجی اعتبار سے بہت زیادہ عزت موجود تھی. لہٰذا جب آپ نبوت اور منصب کے اس تقاضے کو دیکھتے ہیں تو عقلی طور پر حسب اور نسب کے اعتبار سے مرزا غلام محمد قادیانی کو دیکھتے ہوئے سارے کے سارے وہ معیارات دم توڑ جاتے ہیں کہ اس کے اندر کسی بھی طرح کی سماجی طور پر پرومیننٹ ہونا اور نمایاں ہونا اور کسی کردار کے اعتبار سے یا قبیلے کے اعتبار سے نمایاں ہونا تو دور کی بات ہے. آج تک ان کے خاندان کے بارے میں بہت سارے شکوک و شبہات ہیں جن کو ایڈریس نہیں کیا جا سکا اور جن کا کوئی تسلی اور تشفی بخش جواب نہیں بن سکا. اچھا، اس میں بھی اب دیکھ لیں کہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ وہ کیا تسلی اور تشفی ہے. سوال پھر وہی ہے، کیا جو مسلمان لوگ نہیں ہیں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب پر ساری تسلی ہو گئی ہے؟ یہ یہاں کرسچن عورتیں پھرتی ہیں مختلف واٹس ایپ کے گروپوں میں، وہ تو کہتی ہیں کہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب کیا تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نسب جوڑتے ہیں تو پوری وہ لڑی بتاؤ کس سے کون پیدا ہوا، وہ نہیں موجود. اور آج بھی جو غیر مسلم ہیں وہ شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں، جس طرح آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نسب پر شکوک و شبہات ہیں. اب رہ گئی بات عالی نسب ہونے کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا قریش تھا، وہ اس کو بڑا اچھا رتبہ حاصل تھا. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام مغل خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور مغلوں نے اس ہندوستان کے اوپر کئی سو سال تک حکومت کی ہے اور اس کے ارد گرد کے بہت بڑے علاقے پر ان کی حکومت تھی. اور منگول جو ہیں انہوں نے تو دنیا کی سب سے بڑی سلطنت پہ حکومت کی تھی. آپ کہہ رہے ہیں جی ان کے خاندان کا کوئی مقام ہی نہیں تھا. وہ سارا علاقہ جو ہے وہ ایک بادشاہ کے ساتھ یہ وہاں سے تشریف لائے تھے ایران اور افغانستان کے علاقے سے یہاں، اور ان کو بہت بڑی جاگیر ملی تھی اور وہ جاگیر قاضیاں کے نام سے مشہور تھی اور بڑے عزت دار لوگ تھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خاندان کے لوگ. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ تک ان کا خاندان مغل خاندان مغل برلاس وہ تھے، اور ساری دنیا کو پتا ہے کہ ہندوستان کے اندر مغل خاندان جو ہے اس کی کتنی عزت اور ریسپیکٹ تھی. تو آپ نے جو معیار تیار کیا اس معیار کے مطابق بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام سچے ثابت ہوتے ہیں کہ ان کا خاندان جو ہے وہ بہت اعلیٰ پائے کا تھا. اور آپ جو اگر کہہ رہے ہیں کہ ان کے خاندان پر ہمیں شکوک و شبہات ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پہ تو دشمن جو ہے اس کو تو شکوک و شبہات ہمیشہ ہی رہتے ہیں. دشمنوں کو اور منکروں کو کب تسلی ہوتی ہے؟ کیا آپ کے مطابق جو کافر ہیں، جو کرسچن ہیں، جو یہودی ہیں، جو ہندو ہیں، جو دیریے ہیں، جو ملحد ہیں، ان سب کو تسلی ہو گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے پر؟ حضرت اسماعیل سے لے کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو نسب نامہ ہے وہ آپ نے سارا چیک کروا دیا ہے اور سب نے دستخط کر دیے ہیں کہ ہاں جی بالکل ہمیں نسب نامے پر تسلی ہو گئی ہے. کوئی تسلی نہیں. دشمن اور مخالف جو ہوتا ہے اس کو کب تسلی ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، تو ابھی امید ہے کہ آپ کو تھوڑی تسلی ہو گئی ہوگی اس بات پر. نہیں تو ہم نے تو عوام کے لیے پروگرام کرتے ہیں تاکہ عوام کو بات جو ہے وہ سمجھائی جائے. لہذا یہ جو حسب و نسب کے اعتبار سے جو کیفیت ہے وہ بھی اس دعوی نبوت کے رد کے لیے کافی ہے. اور ایک آخری بات جو میری ذاتی تجربے کی بات بھی ہے اور مرزا غلام محمد قادیانی کے ساتھ کیے ہوئے ایک مناظرے کی بھی بات ہے جو میرے پردادا حضرت محی الدین عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوا. میرے پردادا حضرت محی الدین عبد الرحمن جو لکھوں کے ڈسٹرکٹ فیروز پور میں رہتے تھے، وہ مرزا غلام محمد قادیانی کے ہم اثر تھے. ان کے بہت سارا خط و کتابت، ان کی مناظرانہ خط و کتابت آپس میں چلی ہے. اس کا ذکر خود مرزے نے اپنی کتاب حقیقت الوحی کے اندر کیا ہے. حقیقت الوحی کا جو اب اس وقت موجود ایڈیشن ہے اس کو بھی اگر دیکھا جائے، میں نے خود پڑھا ہے اس میں کہ جا بجا میرے پردادا کا ذکر ملتا ہے اٹھ کے مناظروں میں اور اس کے مباحث میں. اور کہیں وہ مولوی محی الدین لکھوں کے والا لکھتا ہے، کبھی لکھتا ہے مولوی عبد الرحمن لکھوں کے والا، کہیں لکھا ہوا ہے مولوی محی الدین عبد الرحمن لکھوں کے والا. بہرحال تو میرے پردادا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی عزت اور شان عطا فرمائی کہ ان کا جو انتقال ہے وہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں حالت سجدہ میں ہوا. یہ اس چیز کا ثبوت کیا ہے؟ تم کہو میرا دادا آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہوتا ہے، تو ہمیں کیا پتا ہے کہاں ہوتا ہے کہاں نہیں ہوتا؟ تو ثبوت بھی دو نا. ساری زبانی جو جمع خرچ کری جا رہے ہو، کسی چیز کا ثبوت دو تو پتہ چلے گا. ابھی میں آگے دکھاتا ہوں کہ کس قدر یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے اور بہتان لگا رہا ہے
اور داڑھی کا بالکل لحاظ نہیں کر رہا کہ میں نے اتنی لمبی داڑھی رکھی ہے، چلو اس کا ہی کچھ لحاظ کر لوں، کچھ شرم کر لوں، پیچھے میں نے اتنے جھوٹ بولے ہیں تو اب کم جھوٹ بولوں. لیکن انہوں نے اپنی قبر میں آگ دوزخ کی بھرنی ہے، اس لیے یہ جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہیں. میں ابھی آپ کو ثابت کرتا ہوں کتنا بڑا جھوٹا ہے یہ، اور کس طرح عوام کو دھوکہ دے رہا ہے. کوئی حوالہ نہیں، کوئی سکین نہیں، کوئی روحانی خزائن کی جلد نہیں، صفحہ نہیں، کچھ بھی نہیں، بس جھوٹ وہ گیڑتے جاؤ. عوام نے کون سا گریبان پکڑ کے پوچھنا ہے کہ جناب ڈین صاحب لائیں نا ادھر، ثبوت کدھر ہے؟ تو ابھی میں آپ کو آگے دکھاتا ہوں، تھوڑا سا آگے سن لیں. اور ان کی تدفین جو ہے وہ جنت البقیع کے اندر، جس کو ہم عرف عام میں جنت البقیع کہتے ہیں، جو بقیع کا قبرستان ہے، جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری فضیلتیں بتائی ہیں، وہاں آپ کی تدفین ہوئی. تو میرے پردادا جو ہیں انہوں نے مختلف، ان کی خط و کتابت تو چلتی تھی، تو ایک واقعہ جو میں اب بتا رہا ہوں یہ حقیقت الوحی کے اس ایڈیشن میں موجود نہیں ہے. میرے چچا مولانا، یہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے. وہ واقعہ ہر ایڈیشن میں موجود ہے، لیکن یہ چونکہ اس نے جھوٹ بولنا ہے اس لیے لوگوں کو کہہ دیا ہے. یہ بھی بہتان ہے کہ جی تحریف کر دی ہے، یعنی کہ یہودیہ نے تحریف کا الزام حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر، جماعت احمدیہ پر لگایا. میں بھی ثابت کروں گا کہ یہ خود جھوٹ بول رہا ہے، یہ واقعہ ہی جھوٹا گھڑ کے سنا رہا ہے. میرا چیلنج ہے مولوی صاحب کو کہ یا ڈین صاحب جو بھی یہ ہیں کہ لائیں وہ روحانی خزائن کی کون سی جلد ہے جس میں وہ بات اس طرح لکھی ہوئی ہے جس طرح آپ بیان کر رہے ہیں. آپ تو بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، اپنے پاس سے واقعہ گھڑ کر جھوٹا واقعہ بنا کر بیان کر رہے ہیں، کیونکہ جو دعویٰ کرے دلیل اس کے ذمہ ہوتی ہے. اگر آپ کہتے ہیں جی پہلے ایڈیشن میں واقعہ اس طرح لکھا تھا تو لائیں پہلے ایڈیشن بھی، میرے اپنے گھر میں روحانی خزائن کا پہلا ایڈیشن چھپا ہوا پڑا ہے. آپ اگر مدعی ہیں تو آپ لائیں نا پہلا ایڈیشن جس میں وہ واقعہ اس طرح لکھا ہو جس طرح آپ نے بیان کیا ہے. میں واقعہ بھی دکھاتا ہوں اور یہ بھی ثابت کرتا ہوں کہ اب بھی وہ روحانی خزائن کے اندر موجود ہے. لیکن چونکہ آپ نے دھوکہ دینا تھا اس لیے آپ لوگوں کو یہ چورن دے رہے ہیں جی وہ واقعہ اب نکال دیا گیا ہے. اگر آپ کو نہیں ملتا تو یہ آپ کی اپنی عقل کی کمزوری ہے، اس میں جماعت احمدیہ کا کیا قصور ہے؟ پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عقل استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، اور تحقیق بھی ایک عقل ہے آپ کے اندر، تو تحقیق کرنا آپ کا کام ہے. پہلے تحقیق کر لیتے، اگر آپ کو نہیں ملا تو کسی احمدی مسلمان سے رابطہ کر لیتے. مجھ سے رابطہ کریں، جو حوالہ آپ کہیں گے میں آپ کو نکال دوں گا، لیکن ہونا چاہیے یہ نہیں کہ آپ اپنے پاس سے جھوٹ کر کے لے آئیں اور مجھے کہیں جی اب اس کا حوالہ دیں. ٹھیک ہے، آپ تو اپنے اکابر جو ہیں اہل حدیث محمد حسین بٹالوی ثناء اللہ امرتسری کے رسالے ہی نہیں چھاپتے، کہیں اپلوڈ نہیں کرتے تاکہ لوگوں کو حقیقت کا پتہ نہ چل جائے. مولانا معین الدین لکھوی رحمۃ اللہ علیہ مجھے بتایا کرتے تھے کہ حقیقت الوحی کا جو پہلا ایڈیشن تھا اس میں یہ واقعہ موجود تھا، جس کو بعد کے ایڈیشنز میں نکال دیا گیا. یہ آپ کا چچا بھی جھوٹ بولتا تھا، یہ کسی ایڈیشن میں بھی وہ واقعہ نہیں نکالا گیا جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان کیا ہے. لیکن آپ نے جو جھوٹ گڑا ہوا ہے وہ نہ پہلے ایڈیشن میں تھا نہ آخری ایڈیشن میں ہے، کیونکہ جھوٹ تو آپ نے گڑا ہوا ہے، اس کے ہم تو ذمہ دار نہیں ہیں کہ آپ جھوٹ گڑیں اور ہم اپنی کتابوں میں وہ فٹافٹ لکھ دیں کہ جناب یہ سفید داڑھی رکھ کے انہوں نے جھوٹ بولا ہے تو ہم اپنی کتاب میں اس کو لکھ دیں. طرح باقی چیزوں کا تذکرہ موجود ہے، یہ تذکرہ بھی موجود تھا جس کو بعد میں نکال دیا گیا. وہ واقعہ یہ تھا کہ اچھا اب اس کو غور سے سنیں، یہ واقعہ بیان کرے گا. میں کوشش کروں گا کہ صرف اسی کی ویڈیو سناؤں، باقی چونکہ لمبا ہے اور بھی لوگوں نے کلام کیا ہے اس میں، اسی طرح جھوٹ گھڑ گھڑ کے سنائے ہیں، وہ بعد میں کسی وقت پیش کروں گا. اس کا یہ واقعہ سن لیں. وہ واقعہ میں آپ کو روحانی جو ہے وہ حقیقت الوحی کے اندر سے دکھاتا ہوں، اور یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. جو بات یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف منسوب کر رہا ہے وہ اصل میں اس کے دادے نے کہی تھی، اور یہ اس کا دادا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مخالفت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے نیچے آ کر خود حامان اور فرعون بنا تھا. وہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، ثبوت آج کی روحانی خزائن کے اندر موجود ہے، اور ہر حقیقت الوحی کے اندر یہ واقعہ ایسے ہی لکھا ہوا ہے. وہ ابھی اس کی بات سنیں پھر آگے میں اس لیے توجہ دلا رہا ہوں کہ ذرا غور سے بات سنیں، پھر میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. ابھی پردادا مولانا محی الدین عبد الرحمن نے ایک خط لکھا مرزا غلام احمد قادیانی کو، اور اس کو یہ لکھا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے مرزے کے بارے میں رہنمائی فرما کہ یہ کیا ہے، یہ ایک فتنہ ہے یا اس کے اندر کوئی سچائی موجود ہے، اس کے بارے میں میری رہنمائی فرما. تو اللہ نے میری رہنمائی فرمائی کہ ان فرعون و حامان و جنودہما خاطئین کانوا خاطئین، کہ جو فرعون ہے اور جو حامان ہے وہ دونوں جو ہیں وہ بہت ہی خطا کار اور گناہ گاروں میں سے تھے، تو یعنی غلط راستے پر تھے. تو فرعون اور حامان کا ذکر جہاں قرآن میں آیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہ آیت کا ٹکڑا میرے ذہن میں ڈالا. خواب میں مجھے یہ اللہ کی طرف سے بشارت ہوئی ہے تیرے بارے میں کہ تیرا حشر بھی ان لوگوں کے ساتھ ہے، فرعون اور حامان وغیرہ کے ساتھ.
اب جب یہ خط پہنچا مرزا کے پاس تو مرزا کو ظاہر ہے کہ اس بات سے کچھ اور بھی کہنا تھا. اس نے جواباً یہ کہا کہ میں نے بھی اللہ سے دعا کی تھی کہ محی الدین عبد الرحمن کے بارے میں مجھے تو رہنمائی فرما. تو میرے اللہ نے مجھے رہنمائی کی ہے ان شانیہ کا هو الابتر کہ تیرے دشمن کی نسل آگے نہیں چلے گی. لہٰذا اس نے اپنی پیشینگوئی کے طور پر ایک دعویٰ کیا جس طرح اس کے دیگر جھوٹے دعوے ہیں. ہاں یہ بالکل میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے. یہ اس کے دادے نے اصل میں کہا تھا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کہ اللہ نے مجھے الہام کیا ہے تمہارے بارے میں. یعنی کہ یہ بالکل بال کو الٹ کر گیا ہے. جو اس کے دادے نے کہا تھا وہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف منسوب کر رہا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نہیں کہا تھا کہ مجھے اللہ نے الہام کیا ہے کہ تم ابتر رہو گے. یہ اس کے دادے نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کہا تھا کہ مجھے اللہ نے بتایا ہے کہ تم ابتر رہو گے. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہ 1894 کا واقعہ ہے. یہ خط جو ہے یہ باقاعدہ خط ابھی بھی جو ہے وہ اس میں موجود ہے. میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. باقی اس کی جو تھوڑی سی ویڈیو رہ گئی ہے وہ میں آپ کو بعد میں دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں یہ روحانی خزائن کا سرچ انجن ہے. اس میں اس کے دادے کا نام لکھتا ہوں. یہ محی الدین لکھو کے اس کے دادے کا نام ہے. یہ میں لکھ کے سرچ کرتا ہوں. یہ سارے حوالے آ گئے ہیں جہاں محی الدین لکھو کے جو اس کا دادا جس کو یہ کہہ رہا ہے پتہ نہیں کون ہے کون نہیں ہے تو وہ اس کے حوالے موجود ہیں. یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں یہ محی الدین لکھو کے والے کے حوالے موجود ہیں. اور یہ 22 نمبر جلد جو ہے اس کے اندر وہ ہے اس کی جس کا یہ ذکر کر رہا ہے. تو میں دیکھتا ہوں اگر ایسے زیادہ حوالے مجھے مل جائیں لکھو کے. یہ دیکھیں یہ 22 نمبر جلد کے اندر جو حوالہ جاتا ہے وہ اس کے دادے کے بارے میں ہے. یہ لکھا ہوا ہے مولوی یہ 430 نمبر صفحہ اور 431 نمبر صفحہ لکھا ہے مولوی عبد الرحمن محی الدین لکھو کے والے کے خط کا عکس. یہ میں ابھی آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں کہ یہ آج بھی اس میں موجود ہے. اور یہ مولوی بالکل جھوٹ بول رہا ہے. اس کی شکل دیکھیں, اس کی داڑھی دیکھیں کتنی بڑھائی ہوئی ہے جنگل کی جھاڑیوں کی طرح. اور ابھی آپ دیکھ لیں کہ جھوٹ کتنے یہ بول رہا ہے. یہ خط اس کے دادے کے ہاتھ کا لکھا ہوا آج بھی براہین احمدیہ. اس کی میں پورا حوالہ آپ کو دے دیتا ہوں. روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ 430 حقیقت الوحی. یہ اس کے دادے کے ہاتھ کا لکھا ہوا خط اندر موجود ہے. انہوں نے یہ ساری باتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب سے پڑھی ہیں. ان کے پاس اپنے دادے کا خط موجود شاید نہ ہو. یہ دیکھ لیں میں آپ کو ساری تفصیل یہاں دکھاتا ہوں کہ یہ خط ہے. یہ دیکھیں عکس خط مولوی عبد الرحمن محی الدین لکھو کے والے متعلق نشان نمبر 160 جو ہے حقیقت الوحی کے اندر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے نشانات اور اللہ تعالیٰ کی جو تائید ہے اور جسے آپ سچے ثابت ہوتے ہیں وہ بیان کی ہے. اس میں سے 160 نمبر نشان اس کے دادے کے بارے میں ہے کہ اس کے دادے نے کہا تھا مجھے اللہ نے الہام کر کے بتایا ہے کہ تم ابتر رہو گے اور تم حامان ہو اور تم فرعون ہو معاذ اللہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ہی پکڑ لیا اور وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں بہت جلدی یہ الہام شائع کرنے کے بعد جو ہے وہ مارا گیا. اور جو اس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کہا تھا کہ وہ ابتر رہیں گے ان کی کوئی نسل نہیں چلے گی. حضرت مسیح علیہ السلام کے گھر میں 3 بیٹے اس کے بعد پیدا ہوئے لیکن اس الہام کے بعد اس کے گھر میں کوئی بندہ پیدا نہیں ہوا. تو یہ آگے خط ہے. اس میں شاید صاف نہ پڑھا جا سکے لیکن یہ خط آپ جو ہے وہ آسانی سے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. اس کے خط کی تفصیل جو بعد میں لکھی ہوئی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ خط کا عکس آپ نے دیکھ لیا ہے. اب یہ میں آپ کو یہ دیکھیں یہ خط کا عکس ہے اور یہ جلد 22 ہے. اچھا لڑکے والا ہے جس نے مجھے فرعون قرار دیا. اچھا یہ صفحہ نمبر 3 ہے جی. اس پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تفصیل اس کی. یہ سعد اللہ لدھیانوی کا یہ دیکھیں ذکر ہے جس کا میں پہلے ذکر کر رہا تھا. انتہائی گندی زبان والا بندہ جو تھا. چراغ دین جمن فروز یہ مختلف لوگوں کا ذکر ہے. اس میں بابل موسیٰ اکاؤنٹنٹ. اچھا میں آپ کو ابھی وہ پڑھا کرتے ہیں. مولوی نے اپنی کتاب خط کا عکس ہے شائع کیا. اچھا اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پورا اس کا ذکر کیا ہے. اور
اس کے بارے میں بتایا ہے کہ خط میں کیا لکھا اور پھر اس خط کے ساتھ کیا ہوا. یہ دیکھیں، یہ روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ 371، جو پہلے آپ کو دکھایا ہے صفحہ نمبر 430 اور 431، اس کے اوپر خط کا عکس موجود ہے آج بھی، اور اس سے یہ جو ڈین صاحب ہیں جھوٹے ثابت ہوتے ہیں کہ یہ جھوٹ کا پلندہ لے کر آئے ہیں. اور اب میں آپ کو خط دکھاتا ہوں کہ خط کیا تھا اور اس میں کیا اس کے دادے نے لکھا تھا اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا. وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، جس سے پتا چلے گا کہ کس قدر یہ جھوٹ بول رہا ہے اور عوام کو گمراہ کر رہا ہے. اتنی ان لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ میں پہلے جو ہے وہ آپ پڑھ کر تحقیق کر کے پھر میں آؤں. تو یہ تھوڑا سا پیچھے، یہ صفحہ نمبر 367 سے یہ خط شروع ہوتا ہے. یہ دیکھیں، وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہاں ذکر کیا. یہ دیکھیں نشان نمبر 160، یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نشان نمبر 160 کے تحت اس کے دادے کا ذکر کیا تھا، جس نے فرعون کی طرح وقت کے موسیٰ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف زبان کھولی اور بلم باور کی طرح جو ہے وہ اس بندے کے خلاف اللہ تعالیٰ سے التجا کی. یہ نشان نمبر 160 ہے جی. صفحہ نمبر میں آپ کو دکھا چکا ہوں، دوبارہ میں دکھا دیتا ہوں. صفحہ نمبر 366 ہے، روحانی خزائن جلد نمبر 22 ہے، حقیقت الوحی کتاب کا نام ہے. اس میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کے دادے کا ذکر کیا ہے اور اس میں کیا فرمایا ہے. فرماتے ہیں، اس وقت مولوی عبد الرحمن محی الدین لکھو کے والے کا اپنا قلم سے لکھا ہوا ایک خط میرے ہاتھ میں ہے. وہ خط کا عکس آپ دیکھ چکے ہیں کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دکھایا تھا، جس کو اسی وقت میرے دوست فاضل جلیل مولوی حکیم نور الدین صاحب نے مجھ کو دیا ہے، اور میں اس کو اپنے خدا تعالیٰ کے ایک نشان سمجھتا ہوں، اس لیے اس خط دستخطی مولوی صاحب مذکور کی نقل ذیل میں دیتا ہوں. اور یہ وہ پورا خط حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بسم اللہ سے لے کر آخر تک یہاں نوٹ کیا ہوا ہے. یہ حقیقت الوحی میں آج بھی موجود ہے، اور یہ مولوی بالکل جھوٹ بول رہا تھا کہ وہ خط نکال دیا ہوا ہے، پہلے ایڈیشن میں ہوتا تھا. اس کا چاچا بھی جھوٹا ہے جو اس کو یہ بات سکھاتا رہا ہے، اور یہ خود بھی جھوٹا ہے. اس کے چاچے نے اس کو رام کہانی اس لیے سنائی کہ بعد میں جا کے کہیں میرا بچہ چیک ہی نہ کر لے اور میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں. تو اس نے یہ کیا کہ یہ جھوٹی کہانی اس کو سنا دی، اور اس نے منافق اور جھوٹے بندے کی بات کو مان کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کسی بندے کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ جو سنے اس کو آگے پھیلا دے اور تحقیق نہ کرے. مجھے دیکھیں، اس کی بات میں نے سن کر میں نے تحقیق کی، میں نے دیکھا کہ واقعی اس میں محی الدین لکھو کے کا ذکر ہے اور کیا کسی خط کا ذکر ہے، اور وہ مجھے خط مل گیا. اس نے کوشش ہی نہیں کی، اس نے اپنے جھوٹے چاچے کی باتوں پر یقین کیا اور اس کے مطابق اس نے آ کر جھوٹ آگے بول دیا اور خود تحقیق کرنا بھی گوارا نہ سمجھی. دیکھیں لکھا ہے اما بعد، یہ اس کا خط شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضر مصلیاً اما بعد از عبد الرحمن محی الدین بجمی علیہ السلام. عرض یہ ہے کہ اس عاجز نے دعا کی ہے کہ یا خبیر اخبرنی، مرزا کا کیا حال ہے، خدا نے مجھے یہ الہام کیا ہے. یہ وہابی تھا. آج وہابی کہتے ہیں نہیں جی اللہ تعالیٰ انسانوں سے کلام ہی نہیں کرتا، اور وہ خود دعویٰ کر رہا ہے، اس کا دادا دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ نے مجھے الہام کیا ہے، اور یہ خود مان رہا ہے. یہاں ذرا چھپے چھپے الفاظ میں، دبے دبے الفاظ میں یہ بات بتا رہا ہے کہ الہام یہ ہے ان فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین و ان شانئک هو الابتر. یہ غور سے دیکھیں، یہ جو بندہ جھوٹ بول رہا تھا جی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ مجھے الہام ہوا ہے، یہ ان شانئک هو الابتر یہ اس کے الہام میں لکھا ہوا ہے، یہ اس کے خط کے اندر لکھا ہوا ہے. اس کا عکس بھی جو ہے وہ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے، اس کے عکس کے اندر بھی یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور مرزا صاحب کی طرف سے یہ جواب آیا کہ یہ الفاظ محتمل ملمانی ہیں، یعنی کہ یہاں تک جو ہے وہ اس کے دادے کے الفاظ ہیں. یہاں تک اس کے دادے کے الہام یہ عربی زبان میں یہاں لکھا ہوا ہے، جس میں یہ الفاظ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں اس بندے نے بولے. اس کے دادے نے کہا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے اس کے دادے کو بتایا تھا، حالانکہ وہ اس کے دادے کو اللہ تعالیٰ نے نہیں شیطان نے بہکایا تھا، جس نے وقت کے موسیٰ کے بارے میں یہ ایسے الفاظ استعمال کیے، اور اللہ نے ثابت کر دیا کہ یہ موسیٰ ہے اور وہ فرعون ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اگر وہ موسیٰ اور میں فرعون ہوتا تو وہ میری زندگی میں اس کے تھوڑی دیر بعد ابتر نہ مرتا، کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی اولاد نہیں دی تھی. اچھا،
مرزا صاحب کی طرف سے جو جواب آیا یہ الہام محترم علمانی ہے، اس میں میرا نام نہیں، اور بڑے زور سے دعویٰ کیا کہ میرے نام سے الہام نہ بخشا جائے گا۔ ہر 2 الہام مذکورہ ماہ سفر کو ہوئے۔ جب مرزا کا جواب آ گیا، یہ اس کا خط ہی چل رہا ہے آگے، تو یہ حاشیہ ہے، اس کو ہم ابھی چھوڑتے ہیں، وہ آپ کتاب کا پورا حوالہ میں نے دے دیا ہے، آپ مزید تحقیق کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں آگے یہاں پورا مضمون اس کے خط کا ہی پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے اذاں ماہ سفر کو ایک الہام خواب میں ہوا۔ کیا الہام تھا؟ یہ اس کے الہام کے الفاظ ہیں جو موٹے لکھے ہوئے ہیں۔ مرزا صاحب فرعون الحمدللہ علی ذالک۔ اب مرزا کا دعویٰ بھی غلط ہو گیا اور مرزا صاحب مراد کو پہنچ گئے، اور جس وقت مجھے کو پہلا الہام ہوا تھا، یہ دیکھیں وہ بتا رہا ہے، بیدار ہوتے ہی تعبیر دل میں آئی کہ فرعون مرزا صاحب ہیں اور حمان نور الدین، فرعون مرزا صاحب ہیں اور حمان نور الدین، مجھے اہل اسلام کی خیر خواہی کے لیے اتعاظ دینا ضروری تھی۔ تو یہ اس نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دعویٰ کیا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ وہ فرعون ہے، اور وہ خود موسیٰ بن گیا کہ اللہ نے موسیٰ کو بھیجا ہے کہ اس فرعون کے بارے میں لوگوں کو اطلاع دے۔ اب پنجابی میں ایک شعر لکھا ہوا ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، کیا لکھا ہے؟ ہن تو بھی حق کہن دے اوتے لک بنی پراوا، یہ پنجابی ہے کہ اب مسیح موعود علیہ السلام کو کہہ رہا ہے کہ آپ بھی حق کو قبول کر لیں، اہل نفاق بلائیں بریاں لوکاں دین بلاوا، ٹھیک ہے، کہ جو کہ نفاق والے آنے لوکاں نو دین بلا دیتا ہے، یعنی کہ اس طرح کی بات لکھی ہوئی ہے۔ بہرحال ہم مقصد یہ ہے بیان کرنے کا، نمبر 1 جھوٹ بولا اس بندے نے، اس مولوی نے ایک جھوٹ یہ بولا یا دین نے جو بھی ہے کہ جی روحانی خزائن موجودہ جو ہے اس میں وہ خط موجود نہیں ہے، خط موجود ہے، اس کا ایک جھوٹ یہ پکڑا گیا۔ اس نے کہا جی مجھے میرے چاچے نے کہا تھا، تو آپ نے کیا تحقیق کی؟ منہ اٹھا کے آپ آ گئے وہاں، آپ کو کس نے ڈین بنا دیا کہ بغیر تحقیق کے؟ یہ پاکستان میں جو عوام ذلیل ہو رہی ہے اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس طرح کے جھوٹے دھوکے باز فریبی لوگ بغیر تحقیق کے جھوٹ آگے پھیلاتے رہتے ہیں، عوام میں جھوٹ پھیل جاتا ہے اور وہ جھوٹ کو سچ سمجھنے لگ جاتی ہے اور وہی ان کی تباہی کا باعث بنتا ہے۔ پہلا جھوٹ یہ پکڑا گیا۔ دوسرا جھوٹ اس بندے نے کہا ہے کہ جناب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش گوئی کی تھی کہ وہ ابتر رہے گا، حالانکہ یہ بالکل جھوٹ ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں پیش گوئی نہیں کی تھی کہ وہ ابتر رہے گا، یہ اس نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پیش گوئی کی تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ استغفر اللہ ابتر رہیں گے، جو کہ سب جانتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل حضرت مسیح علیہ السلام کے، یہ 1894 کا خط ہے، نیچے ڈیٹ بھی میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ خط جو ہے یہاں ختم ہو جاتا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کوشش کروں گا کہ یہ جو ڈین صاحب ہیں ان کو میں یہ اپنی ویڈیو کا لنک بھیج دوں گا تاکہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ابھی دل سیاہ کالا نہیں ہو گیا، کچھ نور موجود ہے، تو پھر آئندہ پروگرام میں معافی مانگ لیں گے آ کے جی میں نے جھوٹ بولا تھا، میرے چچا نے مجھے غلط بتایا تھا کہ یہ تحریفی ہے۔ یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے عبدالرحمان لکھو کے بکل میں ہی، یعنی خود اس نے لکھا ہے، تاریخ ہے 1312 ہجری، تو 1312 ہجری کو اگر آپ چیک کریں گے یہ آسانی سے آپ چیک کر سکتے ہیں گوگل کے اوپر، 1312 ہجری ٹو آپ لکھیں جارجین کیلنڈر تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ 1894 کی یہ بات ہے، ٹھیک ہے، یہ 1894 میں یہاں لکھ بھی دیتا ہوں تاکہ ساتھ ایسے آپ کو نظر آ جائے 1800 کیا لکھ رہا ہوں میں، صاف کر کے ذرا لکھتا ہوں آپ کو نظر ہے 1894 1894 تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے 1894 سے 1908 میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی ہے، تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کے بعد 3 بیٹے پیدا ہوئے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام، لیکن وہ بندہ جس نے یہ بات کی تھی اس خط کے لکھنے کے بعد اس کے گھر میں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، یعنی کہ جو دعا اس نے کہا تھا کہ مجھے اللہ نے حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں بتائی ہے وہ اس پر اپنے اوپر پوری ہوئی ہے، حضرت مسیح علیہ السلام پوری نہیں ہوئی، جس سے ثابت ہوا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام موسیٰ تھے اور وہ خود فرعون تھا۔ آگے دیکھیں یہ ہے خط، یہ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ہے خط مولوی عبدالرحمان محی الدین کا، اور بعد نقل کے بخدمت مولوی حکیم نور الدین واپس کیا، مولوی صاحب مصوف اس کو حفاظت سے رکھیں گے، جس کا چاہے دیکھ لے، وہ حضرت حکیم نور الدین صاحب کے پاس وہ خط تھا، اور مجھے یہاں تک یقین ہے جماعت کے پاس کہیں نہ کہیں وہ خط آج بھی محفوظ ہوگا، ان کو یہ توفیق نہیں ہے، یہ تو اپنے بابوں کو لاوارث چھوڑ کر مر جاتے ہیں، یہ ان کا کچھ خیال نہیں رکھتے کہ اس نے کیا کہا اور کیا لکھا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں، آگے تھوڑا سا میں آپ کو مزید یہ دکھا دیتا ہوں، اس الہام میں انہوں نے اپنے خیال میں مجھ کو فرعون قرار دیا معاذ اللہ، جس کا خود انہوں نے اس خط میں تصریح کی، لیکن تعجب ہے کیسے بڑا ادب سے خدا نے مجھے کو پکارا ہے کہ مرزا نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو الہام ہے اس میں مرزا صاحب کہا ہے،
یہ ان کے دادے نے، یہ دیکھیں خود بھی مرزا مرزا کر کے بات کر رہے ہیں، لیکن اس کے دادے نے جو الہام کہہ کے اللہ کا کلام بتایا ہے اس میں بھی مرزا صاحب لکھا ہوا ہے. تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ بھی میرا ادب کرتا ہے، اور تم کتنے بے ادب ہو جو مرزا مرزا کہہ کر میرا نام لیتے ہو. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ خود ان کے دادے کا الہام ہے، اور یہ خود بتا رہے ہیں. اگر ان کے پاس کہیں پڑا ہوا ہو، چھپا ہوا تو ہمیں دکھائیں. باوجود اس کے میری طرف سے یہ درخواست تھی کہ اس الہام میں میرا نام ظاہر کیے گا، مگر پھر بھی خدا میرا نام لینے سے شرم دامگیر ہوا، اور شرم کے غلبہ سے میرا نام زبان پر نہ لایا. یعنی مرزا کہا اور غلام احمد قادیانی علیہ السلام جو پورا نام تھا وہ نہ لیا. اس طرف توجہ حضور دلوا رہے ہیں. آگے ہے جی، کیا میرا نام مرزا صاحب ہے؟ کیا دنیا میں کوئی مرزا صاحب کے نام سے پکارا نہیں جاتا؟ اور پھر تیسرا تعجب یہ ہے کہ میں تو الہام کی روح سے فرعون ٹھہرا، اور محی الدین صاحب قائم مقام موسیٰ کے ہو گئے. یعنی کہ الہام کے مطابق حضرت مسیح علیہ السلام کو اس نے معاذ اللہ فرعون کہا اور خود موسیٰ بن گیا. پس چاہیے تھا کہ موسیٰ کی زندگی میں مر جاتا، نہ کہ موسیٰ ہی ہلاک ہوتا. کہ اس کے تھوڑی دیر بعد ہی اس کا دادا حج کی نیت سے گیا اور رستے میں مارا گیا، اس کو حج بھی نصیب نہیں ہوا. یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اندر لکھا ہوا ہے اپنی معلومات کے مطابق. تو اگر وہ موسیٰ ہوتا تو آپ بتائیں کہ موسیٰ اور فرعون کے معاملے میں کیا فرعون مارا گیا تھا یا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مفاد دیتی تھی فرعون کی زندگی میں؟ تو اسی سے ثابت ہو جاتا ہے کہ موسیٰ کون ہے اور فرعون کون ہے، سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. محی الدین صاحب کی باددعاؤں کا سلسلہ جاری تھا. میری ہلاکت کے لیے وہ کئی الہام بھی دیکھ چکے تھے. پھر یہ کیا ہوا کہ وہ سب الہام انہی پر پڑے، میری جگہ وہ مر گئے. کیا یہ عجیب نہیں کہ جس کو انہوں نے فرعون قرار دیا وہ تو اب تک زندہ ہے اور جو بول رہا ہے بلکہ ترقی پر ترقی کر رہا ہے، مگر جو موسیٰ کے مشابہ اپنے تئیں سمجھا وہ کئی سال گزر گئے کہ وہ مر گیا ہوا ہے، اس دنیا سے گزر گیا اور اس کا زمین پر نام و نشان نہیں. یہ کیسا موسیٰ تھا کہ فرعون کے سامنے ہی اس جہان کو چھوڑ گیا. پھر دوسرا الہام محی الدین کا یہ بھی تھا. یہ دیکھیں، یہ آپ پچھلی تفصیل ساری آپ سن چکے ہیں. اس کے بعد یہ انتہائی اہم ہے کہ اس بندے نے یہ بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف، بھائی لنک جو ہے نا آپ کو دیا ہے، یہ لیں لنک لے لیں، یہ جو ہے لنک لے لیں جناب، یہ لیں. چلے اتنے بھی اگر آپ، وہ کہتے ہیں نا پنجابی کا مثال ہے کہ اونٹاں والے آل کسی ہوندے نے، کہ سارا کچھ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، روحانی خزائن دکھا رہا ہوں، جلد دکھا رہا ہوں، سارا کچھ دکھا رہا ہوں، لیکن وہ آپ اتنی سی تکلیف کرنے کے لیے نہیں یعنی کہ کوشش کر سکتے کہ میں روحانی خزائن کھولوں جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 370 اور اس پہ میں دیکھ ہی لوں، حوالہ سارا دکھا رہا ہوں. لنک بھی آپ کو دے دیا ہے. وہ پنجابی کی مثال ہے، اونٹاں والے آل کسی ہوندے نے. بہرحال کوئی بات نہیں. اچھا، یعنی کہ یہ بھی میں ہی کروں کہ آپ نے ہاتھ نہیں تھوڑا سا ہلانا، تو میں کرتا ہوں. میں ویسے بھی حوالہ جات جو ہے اس کے لنک شیئر کرتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں. ویسے میں توجہ دلا رہا ہوں کہ خود بھی تھوڑا سا محنت کرنی چاہیے، توجہ کرنی چاہیے. اسی سے پھر تحقیق کرنی چاہیے، ہر بندے کو کرنی چاہیے. جتنے بھی سن رہے ہیں سب کو تحقیق کرنی چاہیے. میری بات کا یقین نہ کریں، خود جا کے کھول لیں، دیکھیں میں صحیح کہہ رہا ہوں یا مولوی صحیح کہہ رہا ہے. غیر احمدی بھی تحقیق کریں، وہابی بھی ان میں ہوں گے، دیوبندی، شیعہ، بریلوی، سارے فرقوں کے لوگ ہوں گے. وہ دیکھیں جو سچا ہے اس کے ساتھ ہو جائیں، جو جھوٹ بول کر عوام کو گمراہ کرتا ہے اس کے پیچھے نہ لگیں. بس اتنی سی درخواست ہے. اچھا مولوی صاحب میں دوبارہ سنا دیتا ہوں، بعض لوگوں نے شاید غور سے سنا نہ ہو. یہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ مولوی، ہاں یہ ایک اور دعویٰ کیا، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ مولوی کہہ رہا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ مولوی عبدالحی لکھو کے والا جو ہے یہ ابتر رہے گا. حالانکہ یہ مولوی نہیں کہہ رہا، یہ حضرت مسیح علیہ السلام نے کہا، یہ اس کے دادے نے کہا تھا. میں آپ کو سناتا ہوں اور اس کے بعد آپ حضرت مسیح علیہ السلام کا الہام میں دکھا چکا ہوں کہ اس کے دادے نے اپنے الہام میں کہا تھا کہ انا شانیہ کا حوالہ ابتر، حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ ابتر رہیں گے. تو یہ میں سنوا کے دوبارہ پھر آپ کو جو ہے وہ لنک بھی دیتا ہوں. یہ کسی نے مولوی کا لنک مانگ لیا ہے تو وہ بھی میں آپ کو دیتا ہوں لنک، کوئی مسئلہ نہیں. یہ دیکھیں، ٹکڑا میرے ذہن میں ڈالا، خواب میں مجھے یہ اللہ کی طرف سے بشارت ہوئی ہے تیرے بارے میں کہ تیرا حشر. حالانکہ یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے. اس نے کہا مجھے الہام ہوا ہے، اور یہ چونکہ آج کل وہابی یہ پراپیگنڈا کرتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کسی کو الہام نہیں کرتا، تو اس الہام کو خواب بنا دیا. یعنی خود تحریف کر رہا ہے، جھوٹ پر جھوٹ بول رہا ہے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے. بتاؤ لوگوں کو کہ میرا دادے کو اللہ تعالیٰ الہام کر کے باتیں بتاتا تھا اور کثرت سے الہام کرتا تھا، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا یہ دعویٰ تھا. آگے سنیں. بھی ان لوگوں کے ساتھ ہے، فرعون اور حامان وغیرہ کے ساتھ. اب جب یہ خط پہنچا مرزا کے پاس تو مرزا کو ظاہر ہے کہ اس بات سے کچھ اور بھی کہنا تھا. اس نے جواباً یہ کہا کہ میں نے بھی اللہ سے دعا کی تھی کہ محی الدین عبد الرحمن کے بارے میں مجھے تو رہنمائی فرما. تو میرے اللہ نے مجھے رہنمائی کی ہے ان شانیہ کا حول ابتر، کہ تیرے دشمن کی نسل آگے نہیں چلے گی. لہٰذا اس نے اپنی پیشین گوئی کے طور پر ایک، یہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے اور اس کا کوئی ثبوت اس کے پاس موجود نہیں ہے. میرا چیلنج ہے، سارے وہابی جتنے بھی میری ویڈیو سنتے ہیں، مجھے پتا ہے کہ اکثر بڑے بڑے وہابی جتنے بھی ہیں وہ میری ویڈیو سنتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ جھوٹا لکھو کے کا
पोता, इसको भी मैं ये वीडियो इंशाल्लाह लिंक भेजूंगा इनकी। अक्सर तो ये मुझे ब्लॉक कर देते हैं अपने यूट्यूब चैनलों से, क्योंकि इनको पता है कि मैं सच की तहकीक करके इनके सामने पेश करता हूं और इनको झूठा साबित करता हूं, तो मुझे ब्लॉक ही कर जाते हैं। तो मैं इस मौलवी को भी भेजूंगा ये वीडियो कि ये चेक करो कि तुम झूठे हो या हम झूठे हैं। अच्छा, ये कहता है जी हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे अल्लाह ताला ने बताया, हालांकि मैं आपको दिखा चुका हूं, खत यहां मौजूद है, ये सफा भी मैं आपको दिखा रहा हूं कि हजरत मसीह अलैहिस्सलाम ने नहीं फरमाया था। ये यहां से सुने कि हजरत मसीह क्या फरमाते हैं, ये उसने कहा था हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में। चूंकि ये वो झूठा साबित हुआ और झूठा साबित होने के बाद खुद फिरौन और हमान खुद साबित हुआ, इसलिए इन्होंने अब लोगों को कह दिया जी वो वाकया अब तो रूहानी खजाइन में लिखा ही नहीं है हकीकतुल वही में, तो मैं आपको झूठा वाकया काढ़ के सुना देता हूं, वो बस यकीन कर लें उस पर। ये देखें लिखा है अब उसका जमीन पर नामो निशान नहीं, ये कैसा मूसा था कि फिरौन के सामने ही इस जहान को छोड़ गया। फिर दूसरा इल्हाम मोहिउद्दीन साहब का ये है, हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का इल्हाम नहीं है जनाब, सफेद दाढ़ी रख के झूठ बोल रहे हैं कि इन्ना शानिया का हुआ लबतर, यानी तेरा बद गो तबाह किया जाएगा और लावल्द मरेगा और लावल्द मरेगा। इस इल्हाम में उसके ख्याल में मेरी हलाकत और तबाही और लावल्द मरने की तरफ इशारा था। यह तुम्हारे दादे का इल्हाम है जो झूठा साबित हुआ, और साबित हुआ कि उसको शैतान इल्हाम कर रहा था, उसको अल्लाह ताला ने, सच्चे अल्लाह ताला की तरफ से कोई बिशारत नहीं मिली थी, उसको शैतान ने यह गलत खबर दी थी जो कि गलत साबित हुई। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के घर में 3 बच्चे जो हैं वो 1894 के बाद बेटे पैदा हुए और उनकी नस्ल आज तक सारी दुनिया में मौजूद है। मौजूदा खलीफा जो है वो भी उनकी नस्ल में से हैं और बेशुमार नस्ल मौजूद है। ये पिछले 2 खुलफा जो हैं वो भी खलीफा मसीह सानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे थे। और ये देखें, ये सितारा जो है इसका मतलब है कि हाशिया में इसके बारे में कुछ लिखा है, वो भी मैं दिखाता हूं। लिखा है, सो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब तक जिंदा हूं। मियां मोहिउद्दीन साहब करीबन 10 बरस हुए कि फौत हो गए, यानी कि हज़रत ये तहरीर लिखने से 10 साल पहले वो फौत हो चुका था और इसके कुछ साल बाद हज़रत फौत हुए थे। और उनके इस इल्हाम के बाद मेरे 3 बेटे और हुए। तो बताओ तुम्हारा दादा झूठा साबित हुआ या हजरत मसीह अलैहिस्सलाम झूठे साबित हुए? तो झूठ गढ़कर अगर तुम कहते हो नहीं वाकया उस तरह है जिस तरह तुम बयान कर रहे हो, तो लाओ सबूत। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है अगर सच्चे हो तो सबूत लाओ, सच्चे हो तो दलील लाओ। झूठी बातें गढ़ कर सुना देने को दलील का नाम रखा हुआ है जी। हम अकली तौर पर कादियानियत का रद्द कर रहे हैं, तुम सब का रद्द होगा। तुम ही हो जो फिरौन और हामान की नस्ल में से हो, हम हैं जिसने मूसा और ईसा इस वक्त का जो था जिसको मानना हुआ है। और अगर इस इल्हाम के बाद मोहिउद्दीन साहब के घर में भी कोई लड़का है जो जिंदा है, तो मैं अहद करता हूं कि मैं उनकी बीवी को 100 रुपया नकद दूंगा। यानी कि इस इल्हाम के बाद उस तुम्हारे दादे के घर में कोई लड़का पैदा नहीं हुआ, हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के घर में 3 बेटे पैदा हुए, जिसे साबित हुआ कि तुम्हारा दादा झूठा था और हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम सच्चे थे। आगे देखते हैं जी, ये हाशिया भी मैं आपको सुनाता हूं और इसके बाद हम इसको खत्म करते हैं। लिखा है मैं 100 रुपया नकद दूंगा, वरना जाहिर है कि ये इल्हाम उनका उन्हीं पर सादक आया। मैंने मोतबर जरिए से ये सुना है कि इल्हाम के बाद कोई लड़का नहीं हुआ बल्कि एक जवान लड़का भी मर गया। यानी ये सुना है उन्होंने, और जाहिर बात है कि वहां कोई वीडियो कैमरा तो नहीं था जी ला के लेकर वीडियो बनाते, तो लेकिन ये साबित हो गया कि वो पहले मर गया हुआ था। ये तो कोई ख्याल नहीं ना, इनको अपने दादे की तारीख वफात याद होगी, इसने वफात का जिक्र भी इसीलिए किया है। ठीक है, तो वो जनाब उसकी तारीख वफात बताएं ना, हजरत मसीह अलैहिस्सलाम पहले फौत हुए थे या वो तो हजरत मसीह अलैहिस्सलाम तो 1908 में फौत हुए थे, आपका दादा कब मरा था, तारीख नहीं बताई आपने। मुबाहला का सिर्फ यही असर नहीं कि मौलवी साहब अपनी दुआ के बाद इन्ना शाने का हवाला अब तक खुद मर गए और एक लड़का 18 बरस का मर गया, बल्कि मैंने बाज औरतों को उनके घर में भेजकर दरियाफ्त किया कि इनकी बीवी खुद अपनी जुबान से कहती है कि इस बदुआ के बर उनका घर का तख्ता उल्ट गया। मौलवी मोहिउद्दीन बहुत जल्द मक्का और मदीना की राह में फौत हो गए और इस कदर तंगी और तकलीफ दामरगीर हुई कि अब सिर्फ गदागरी पर गुजारा है। चंद दिहात से बतौर गदाई आटा लाते हैं तो उसके पेड़ भरते हैं। जिस दिन आटा ना हो फाका करते हैं। उनकी बीवी कहती है कि अब हमारे पर रात पड़ गई है। ये उस वक्त के लोगों ने बयान किया और हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने उसको सबूत के तौर पर वहां लिखा है। आगे थोड़ा सा मजीद मैं पढ़ता हूं, तफसील जो है वो सारे अहले इल्म है वो जाके आप खुद भी पढ़ सकते हैं, मेरा मकसद सिर्फ तवज्जो दिलाना है। जिंदा रहा गर्ज ये इल्हाम उनका जो मुबाहला के रंग में था उन्हीं पर पड़ा, और जो माने इसके वाकयात निज़ार किए वो ये हैं कि जो पहले हलाक होने वाला है वही फिरौन है, और हजरत मूसा के कायम मुकाम इसकी निस्बत दूसरा इल्हाम है, इन्ना शानिया का हुवल अबतर, इसकी निस्बत दूसरा इल्हाम है कि इन्ना शान, जिसके ये मानी है कि दुश्मन उनकी जिंदगी में ही लावलद मरेगा और हर एक नेमत और बरकत से महरूम रहेगा और इसके बकुल्ली बेखुनी की जाएगी। अगर ये दोनों इल्हामात मौलवी अब्दी नहीं शायद ना करते, और जैसा कि उनकी खत की इब्तिदा में ही उनके मेरी निस्बत ये इरादा ना था
کہ جمیع اہل اسلام کی نظر میں ذلیل کیا جاؤں اور مجھ کو تمام لوگ فرعون سمجھے اور میرے مرنے کے بعد بھی مجھے مفتری اور کذاب کہہ کر میرے پر ہمیشہ لانتے رہیں، تو خدا تعالیٰ ان کو اس کر جلد ہلاک نہ کرتا، لیکن انہوں نے سنا کہ تمام دنیا کو اپنے الہام کے ذریعے سے یہ ترغیب دی کہ مجھے کافر گمراہ اور لعنتی معاذ اللہ سمجھ لیں اور میں ان کی زندگی میں ماں اپنے تمام فرزندوں کے مر جاؤں اور تمام میرا کام بگڑ جائے اور ولی اللہ اور کرامتی ثابت ہو جائیں، اور ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ ایک ساقط کے آدمی ایسی ذلت گوارا نہیں کرتا۔ آگے لمبی تفصیل ہے، وہ اس کے آگے موجود ہے، صفحہ نمبر 371 پر مزید پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کو میں یہاں ختم کرتا ہوں، اور اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ مولوی جو ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے دونوں طرح سے، کہ یہ کہہ رہا ہے کہ روحانی خزانے سے یہ خط نکال دیا گیا ہے، خط بھی موجود ہے، تفصیل بھی موجود ہے، اور یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا الہام تھا، ان شان کا والابتر، وہ اس کے دادے کا الہام تھا، جس کے مطابق اس کا دادا جو ہے وہ جھوٹا ثابت ہوا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹے ادا کیے جس سے آگے نسل چلی۔ دعویٰ کیا جس طرح اس کے دیگر جھوٹے دعوے ہیں، اسی طرح اس نے ایک اور دعویٰ کر دیا کہ یہ جو محی الدین عبد الرحمن ہے اس کی نسل آگے نہیں چلے گی۔ جس وقت وہ یہ دعویٰ کر رہا تھا اور اس کو پھر حقیقت الوحی کے اندر درج کر رہا تھا، اس وقت میرے پردادا کی اولاد نرینہ موجود نہیں تھی۔ پھر مرزا ٹھیک ہے جی، سن لیا ہے کہ اس وقت اس کے دادا کی نرینہ اولاد موجود نہیں تھی۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے جو فرمایا ہے کہ اس کا ایک بیٹا تھا 18 سال کا جو مر گیا، لیکن اس کا اس نے ذکر نہیں کیا۔ ظاہری بات ہے کہ پیدا ہو کے مر جائے تو پھر بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اولاد نرینہ نہیں تھی، لیکن اس کا اس نے ذکر نہیں کیا، وہ گفت کر گیا۔ مرزا کی زندگی میں ہی اللہ نے یہ دن دکھایا کہ میرے دادا مولانا محمد علی مدنی رحمہ اللہ ان کی پیدائش ہوئی۔ لوگوں نے جا کے مرزا سے بات کی کہ تمہارا دعویٰ تو یہ تھا کہ اس کی اولاد نہیں ہوگی اور اس کی اولاد نرینہ ہو گئی ہے، تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ایک بیٹا اگر ہو بھی گیا تو یہ نسل آگے نہیں جا سکتی۔ اب یہ کہاں ہے، اس کا ثبوت کیا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ الہام تو تمہارے دادے کا تھا، یہ تو تم سے پوچھنا چاہیے تھا، تمہارے دادے سے پوچھنا چاہیے تھا کہ جناب آپ نے تو کہا تھا کہ اس کی نسل آگے نہیں چلے گی، اور اللہ نے الہام کر کے آپ کو بتایا تھا، اور اس کے گھر میں تو 3 بیٹے پیدا ہوئے ہیں، تو اسے آپ کا دادا جھوٹا ثابت ہوتا ہے، نہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جھوٹے ثابت ہوتے ہیں۔ اس مرزا کے اس دعوے کو اللہ نے ایسے جھوٹا ثابت کیا کہ میرے پردادا کی اولاد نرینہ تو واحد میرے دادا تھے مولانا محمد علی مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ بھی اللہ کے فضل سے 45 سال درس حدیث دینے کا شرف حاصل کرتے رہے مسجد نبوی کے اندر، اور وہیں ان کی تدفین ہوئی بقیع کے اندر۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے جو اولاد دی، جو بیٹیوں کے علاوہ 4 بیٹے عطا فرمائے، 2 بیٹے ان کے سعودی عرب میں، ان کی ایک شادی سعودی عرب میں تھی، اور 2 بیٹے پاکستان میں، مولانا محی الدین لکھوی اور مولانا معین الدین لکھوی، یہ بیٹیوں کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں۔ پھر ان 4 بیٹوں سے اور ان کی بیٹیوں سے میری 4 پھوپھیاں، اور جتنی مرضی پھوپھیاں ہوں، ہمیں آپ کے خاندان سے کوئی غرض نہیں ہے، آپ کی بے شک 500 پھوپھیاں ہوں، ہمیں اسے کوئی غرض نہیں ہے۔ آپ نے جھوٹ بولا ہے، وہ میں نے ثابت کر دیا ہے، خط اس کے اندر موجود ہے، وہ آپ کے دادے کا الہام تھا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نسل میں اگر گواؤں گا تو وہ کیلکولیٹر پہ ہی آپ کو گننی پڑے گی، اتنی بے شمار نسل جو ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جس سے 100% آپ کا دادا جھوٹا ثابت ہوتا ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام سچے ثابت ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس کے بعد اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی، تھوڑا سا میں آگے کر کے چیک کر لیتا ہوں، اس کی پھوپھیوں سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ کتنی نسل آگے چلائی ہے، لہٰذا میں جو اپنے پردادا کی کا پڑپوتا ہوں، مولانا محمد علی مدنی رحمۃ اللہ علیہ ممبر پہ کھڑے ہو کے کہا کرتے تھے کہ جس نے مرزا کے جھوٹے ہونے کی دلیل دیکھنی ہو، جس نے اس کے دادے کے جھوٹا ہونے کی دلیل دیکھنی ہو، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وہ نسل دیکھ لے جو اس کے دادے کے اس جھوٹے الہام کے بعد بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہوئی۔ اور چونکہ میں یہ ثابت کر چکا ہوں کہ وہ اصل میں اس کے دادے کا الہام تھا، اس لیے اس کا دادا ہی جھوٹا ثابت ہوتا ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام سچے ثابت ہوتے ہیں۔ وہ مجھے دیکھ لے، اور ہماری جو پوری نسل آگے چلی ہے، اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ قیامت تک ہمیں دین پر قائم رکھے۔ قیامت تک اللہ تعالیٰ آپ کو اس جھوٹ پر قائم نہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی نسل کو توفیق دے کہ اللہ کے سچے مسیح اور مہدی کو قبول کر کے اس جھوٹ بولنے اور بہتان بازی سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے، اور ہماری نسل کو دین پر قائم رکھے اور دین کا علم بردار بنائے۔ یہ ہماری پوری نسل جو ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے دعوی نبوت نہیں بلکہ ان کے تمام دعاوی کے جھوٹا ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے، اور اس میں خود جو موجود ہوں میں بھی اسی دلیل میں شامل ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عقلیت کے مطابق بھی اور عقل کے تقاضوں کے مطابق بھی اور فہم و تدبر کے تقاضوں کے مطابق بھی کتاب و سنت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
अस्सलाम वालेकुम। जी ठीक है, ये दूसरा झूठा आया है, इसको हम बाद में सुनेंगे, अगले प्रोग्राम में हम इस झूठे का ऑपरेशन करेंगे इंशाल्लाह और तहकीक आपके सामने पेश करेंगे कि ये भी झूठ बोल रहा है और जो झूठ पहले गढ़े हुए हैं इन्होंने और इसका हज़ारों दफ़ा इनको जवाब दिया जा चुका है, वही झूठ ये दोबारा बोल रहा है। तो इसका हम अभी जवाब नहीं देते, इंशाल्लाह आने वाली वीडियो जो है उसके अंदर हम इस दूसरे झूठे का तहकीकी जायज़ा आपके सामने पेश करेंगे। 1 घंटा 26 मिनट पहले ही हो चुके हैं, तो आपसे दरखास्त है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसका लिंक किसी ने कहा था मुझे दे दें, तो ये तंजीम.org इनकी वेबसाइट है और तंजीम इस्लामी के नाम से इनका चैनल है, उस पर ज़माना गवाह है प्रोग्राम है, उसमें इन्होंने ये 2 प्रोग्राम किए हैं जमात अहमदिया के ख़िलाफ़। वो आप लिखें भी गूगल में तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन चूंकि ऊँटा वाले पंजाबी में कहते हैं हाल किसी होते हैं, तो मैं आपको उसका लिंक भी दे देता हूं ताकि आपको ये तकलीफ़ ना करनी पड़े। तो ये लिंक है जनाब उसका, तो इस पे दूसरा प्रोग्राम भी पड़ा है, वो भी इंशाल्लाह आपके सामने आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। तो अभी मैं आपको इसका लिंक दे देता हूं, ये इसका लिंक है, ये आपको अहमदी मुस्लिम पेज पर लिंक मिल गया है और ये दूसरा लिंक जो है वो फेसबुक पे जो कुछ दोस्त देख रहे हैं उनको मैंने दे दिया है। ये इसका वो असल प्रोग्राम है, इंशाल्लाह अगला जो बाकी हिस्सा है वो लेकर हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए और दीन इस्लाम, हकीकी इस्लाम अहमदियत की तबलीग के लिए अपना वक्त सर्फ कीजिए। जिस तरह भी आप इसकी खिदमत कर सकते हैं ज़रूर कीजिए। अहमदियत नाम ही इस चीज़ का है कि हम अल्लाह ताला के सच्चे दीन को, जो हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1400 साल पहले 1500 साल पहले लेकर आए थे, उसको हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ज़रिए दोबारा जो साफ़ सुथरी शक्ल में अल्लाह ताला ने हमारे सामने पेश किया है, सारी दुनिया के अंदर फैलाएं, खुद भी उस पर अमल करें और लोगों को भी इस तरफ दावत दें कि वो आकर अल्लाह के सच्चे दीन को जो है वो माने। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि सादिक व अमीन थे, इस तरह के झूठे धोखेबाज लोग जो हैं वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे नुमाइंदे नहीं हो सकते। हम तहकीक करते हैं, तहकीक आपके सामने पेश करते हैं, आपका काम है आप वो चीज़ चेक करें, उसको देखें। अल्लाह ताला ने आपको भी अकल और शऊर दिया है, जो सच बोलता है उसके साथ हो जाएं, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है कूनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।